اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وتزاودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین محفل، حاضرین محفل و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کئی نشستوں میں ہمارا موضوع گفتگو تقوی ہے، معرفت حقیقت تقوی. اس پر ہم نے کافی گفتگو کی ہے. تقوی کے مختلف تعریف بیان کی ہیں، مختلف معنی بیان کیے ہیں، اور ہر گفتگو کے آغاز پہ ہم تھوڑی سی پیچھے سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ کو ریکال ہو جائے اور کوئی نئے آنے والے سامعین جو ہیں وہ ساتھ شامل ہو سکیں. پچھلی محفل میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی، تقوی کو ایک مختلف اینگل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی. مختصراً بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا جو ربط ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہو جائے. میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ سے تلاوت کی. قرآن کریم تقوی کی اہمیت پر زور دیتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کا مقصد قرب الہی ہے. ہمیشہ کی زندگی میں جس میں انسان نے جنت میں رہنا ہے، سب سے بڑی نعمت قرب الہی اور دیدار الہی ہے. تو دنیا پر بھیجے جانے کا مقصد بھی قرب الہی ہے کہ انسان حق کے بندگی ادا کرے. تو جو اللہ کی دوستی ہے، سورہ یونس کی آیات مبارکہ سے میں نے آپ کو سمجھائی تھی بات کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں خوف اور غم نہیں ہے. اور اللہ کے دوستوں کی جو شان بیان ہوئی، تو جو دو بنیادی اجزاء کہہ لیں، عناصر کہہ لیں، انگریڈینٹس کہہ لیں، جو اللہ کے دوستوں میں نمایاں ہوتے ہیں، وہ ہیں ایمان اور تقوی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں جنہیں خوف اور غم نہیں ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہیں اور ایمان کے بعد وہ متقی ہیں. تو تقوی وہ کیفیت ہے، وہ انگریڈینٹ ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ برکت ہے، وہ رحمت ہے جو انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اس کے اعمال خوبصورت ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی، مختلف جہات سے تقوی کو بیان کیا، اور جس میں کئی تعریفیں تھیں. ایک میرے ذہن میں آ رہی ہے پیچھے سے کہ اللہ تعالیٰ تقوی وہ قوت ہے جو آپ میں پیدا ہو جائے تو اللہ جہاں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا وہاں آپ نہ ہو، اور جہاں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے آپ غیر حاضر نہ ہو. یہ ایک تعریف بھی ہم نے کی تھی. اسی طرح ہم نے اس سے جو پچھلا بیان ہے اس سے پچھلے بیان میں جو تعریف کی تھی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور میں نے اس سے پیچھے فقیرانہ رائے
ایک پیش کی تھی، طالب علمانہ رائے پیش کی تھی کہ دین کے سارے مطالعے سے جو مطالعہ میں نے کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس سارے قرآن و حدیث میں تقویٰ کی اہمیت کو پڑھ کر، بزرگان دین کے اقوال کو پڑھ کے مجھے جو سمجھ آئی تو میں نے ایک تعریف کی طالب علمانہ جس پر ہم نے گفتگو چھوڑی تھی اور پچھلے بیان کو ہم نے وہاں سے شروع کیا تھا۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اے بندے، جو کچھ تجھے میں نے دیا تھا کیا تو وہ تمام کچھ اسی حال میں میرے پاس واپس لے آیا ہے؟ تو جو لے جائیں گے وہ متقی لوگ ہیں۔ اگر آپ کو یاد آ رہا ہے، یعنی میں نے جو تمہیں عطا کی تھی، جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اسی حال میں مجھے واپس لوٹا دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو مال میں نے تمہیں دیا تھا، میرا مال مجھے واپس لوٹا دو۔ میں نے تمہیں نفس دیا تھا، میں نے تمہیں عقل دی تھی، میں نے تمہیں باطن کی تمام صلاحیتیں دی تھیں، نفس، قلب، روح، عقل، تو اسے اسی حال میں لوٹا دو۔ اسی طرح ظاہری جسم دیا تھا تو ظاہری جسم کو فرما برداری کے حال میں لوٹاؤ، نہ کہ میرے دیے ہوئے جسم سے تم نافرمانی کرو۔ یعنی وہ فکر عطا ہو جانا جس سے انسان جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر محافظ بن جائے، اس فکر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو بات سمجھائی تھی۔ یعنی وہ متفکر رہنے لگ جائے، اسے وہ فکر پیدا ہو جائے اور وہ اپنے اوپر محافظ بن جائے، یہ آپ کو سمجھایا تھا۔ اسی طرح سے اسی گفتگو کو ہم نے آگے جاری رکھا اور ہم نے پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مابوء سبحانی کے حوالے سے جو انہوں نے قول ایک اور بزرگ کے حوالے سے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، اس کو دیکھا تھا جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا، اور اسی پر ہم نے گفتگو کی تھی اور اسی قول کو سمجھتے ہوئے ہم نے گفتگو کو ختم بھی کیا تھا، کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تقوی جمیع آداب شریعت کی حفاظت کا نام ہے۔ یعنی تقوی محافظ ہے۔ وہ میں نے اس کو جوڑ دیا نا اس تعریف سے کہ آپ کو وہ کیفیت مل جائے اور آپ اپنے اوپر خود نگہبان بن جائیں، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ تقوی محافظ ہے جمیع آداب شریعت کا۔ پھر میں نے آپ کو ادب کے بارے میں تھوڑا سا سمجھایا تھا کہ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی کام کو اس کے سب سے مناسب اور کارآمد ذریعے سے انجام دینا، اسے ادب کہتے ہیں۔ یعنی ادب کیا ہے کہ کوئی بھی کام یا چیز، دنیا میں کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، اس کا ایک ادب ہے، اور وہ کیا ہوگا کہ سب سے مناسب طریقہ اس کا اور سب سے کارآمد طریقہ، اس کے ساتھ کام تو میں نے کہا تھا نا، مثال دی تھی، کئی طرح سے کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو چلنا ہی ہے تو کئی طرح سے چلا جا سکتا ہے، سڑک کے درمیان میں بھی چلا جا سکتا ہے، ممکن ہے آپ بچ جائیں، بات سمجھ رہے ہیں نا۔ اسی طرح سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو آپ دو تین سٹیپس جو ہیں وہ جمپ لگا کے چڑھ بھی سکتے ہیں، اتر بھی سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے سیڑھیاں انکار کر دیں گی کہ آپ نہیں چڑھ سکتے یا اتر نہیں سکتے، لیکن ہر کام کا ایک ادب اور طریقہ بھی ہے نا۔ تو میں نے یہ آپ کو تعریف سمجھائی تھی کہ کسی بھی چیز یا کام کو اس کے مناسب ترین اور کارآمد ترین طریقے کے ساتھ سر انجام دینا ادب ہے۔ تو پھر ہم نے اسی تقوی کی گفتگو کے دوران پیچھے احکام شریعت پر گفتگو کی تھی کہ احکام شریعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور احکام شریعت کی پھر دو اقسام ہیں، اوامر و نواہی، یعنی جس میں فرمایا گیا جو کرنا ہے وہ اوامر ہیں اور جن سے منع کیا گیا وہ نواہی ہیں، شریعت نے ہمیں بتایا۔ اس میں پھر جو شریعت احکام دیتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں احکام دیتے ہیں، وہ فرائض کہلاتے ہیں۔ فرائض عبادات میں بھی ہیں اور معاملات میں بھی ہیں، اور فرائض کا ترک کبیرہ گناہ ہے۔
فعل حرام ہے، وہ معاملات ہوں گی یا عبادات ہوں گی، اور ان پر پوچھ ہوگی، ان پر سزا اور جزا ہوگی۔ اسی نافرمانی کی بدولت دوزخ ملے گی اور اسی فرما برداری کی بدولت جنت نصیب ہوگی۔ یہ تو سادی سی باتیں ہیں جو آپ نے سمجھی تھی۔ یعنی جو فرائض ہیں وہ ناگزیر چیز ہیں، جن کا انکار حرام ہے، اور اگر کسی فرض کا فی نفس ہی انکار کر دیا جائے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، روزے کو، تو یہ کفر ہے۔ تو یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا آپ کوئی فرض ادا نہ کریں۔ یعنی دنیا میں کسی بھی بندے کے ذمہ کوئی کام ہو اور اگر وہ اس میں غفلت برتتا ہے تو وہ اس کے لیے رسپانسبل قرار پائے گا نا۔ آپ دنیاوی اپنے سسٹم کو دیکھ لیں، جو فرائض ہیں، کسی بھی ادارے میں اگر آپ ایک جاب کرتے ہیں اور اس ادارے میں آپ کی کوئی بھی جاب ہے اور اگر آپ ادھر اپنے فرائض منصبی سے غفلت برتتے ہیں تو آپ سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ اسی طرح سے جو اللہ رب العزت نے ہمیں فرائض ہم پر فرض کیے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی غفلت جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ فرض ترک کر دیں، تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو تقوی ہے یہ فرائض کی حفاظت کا اگلا سٹیپ ہے۔ یعنی آپ کو کیا کہا گیا؟ نہ صرف احکام شریعت کی حفاظت کرنی ہے بلکہ جمیع آداب احکام شریعت کا محافظہ تقوی۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی تقوی اس صلاحیت کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے، اس انعام کا نام ہے، اس برکت اور رحمت کا نام ہے جب نصیب ہوگا نہ صرف آپ فرض ادا کریں گے بلکہ اس فرض کو جمیع آداب کے ساتھ ادا کریں گے، اور ایسا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایک بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو کیفیت ہوگی کسی انسان کے کردار میں، یہ جو عکس عمل نظر آئے گا، یہ تقوی ہے اور یہ اس کے متقی ہونے کی نشانی ہوگی۔ یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مابعوث سبحانی نے جو اپنے ملفوظات میں لکھا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ تقوی آداب شریعت کی حفاظت کا نام ہے۔ شریعت کی حفاظت کی بات نہیں ہو رہی کہ فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، مغرب کی پڑھ لی، عشاء، یہ تو احکام شریعت ہے۔ فجر کی نماز تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھی، ظہر کی نماز تمام آداب کو، وہ تو اب ایک الگ چیپٹر ہے نا کہ آداب کیا ہے۔ آداب فرض نہیں ہے، دیکھیں نا، کسی بندے کی جان بچانی ہے اور پانی پلانا ہے تو فرض پانی پلانا ہے یا گلاس فرض ہے؟ تو فرض تو وہ چیز ہے نا جو ناگزیر ہے، اب اس کی جان بچائی جائے گی نا۔ تو اگر جان بچاتے ہوئے آداب کا بھی خیال رکھ لیا گیا تو یہ کام جان بچاتے ہوئے ایک متقی کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، آرڈرز ہیں، جو کمانڈمنٹس ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں آرڈرز فرمائے ہیں، ان کو باریک سے باریک، ان آرڈرز کو پرفارم کرتے ہوئے باریک سے باریک مینر کا بھی خیال رکھنا، یہ متقی کرے گا۔ صرف پرفارم نہیں کرے گا، صرف وہ یہ نہیں کر کے دکھائے گا۔ اور یہ متقی جو ہے یہ انگریڈینٹ ہے ولی کا۔ ولی جو ہے پھر تقوی میں پھر درجے ہیں۔ اب ایک بندہ ایمان والا بھی نہیں ہے اور تقوی والا بھی نہیں ہے اور آپ نے ولی بنایا ہوا ہے تو یہ تو آپ کا سٹینڈرڈ ہے نا۔ تو اللہ کے آرڈرز کو بہترین طریقے سے بجا لانا آداب شریعت ہے۔ سمجھ آئی؟ صحیح مینرز کے ساتھ، صحیح ایٹیکیٹس کے ساتھ جب آپ اللہ کے حکم کو پرفارم کریں گے، یہ آداب شریعت ہے، آداب احکام شریعت۔ تو جمیع آداب شریعت کو بجا لانے کا نام، ایک تعریف اب ہمارے سامنے آ گئی نا کہ جمیع آداب شریعت کو جیسے مالک نے چاہا تھا ایک ایک ادب کا خیال رکھتے ہوئے
بجا لانے کا نام تقویٰ ہے۔ اب پھر میں نے اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے چند آداب شریعت بیان کیے تھے پچھلے بیان میں، جو ساتھی تھے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ان ساروں کو کریں، بس یہاں سے اب کچھ اور آداب شریعت، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیزوں کی نسبت اللہ سے ہو گئی، یاد آئی؟ واقعات بھی سنائے تھے اس میں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ہماری زندگی کا ایک نارمل سا میٹر ہے، ایک ضروری میٹر ہے کہ بیت الخلاء میں جانا، واش روم میں جانا، تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا دخول بیت الخلاء ہے، تو ہم اس میں جاتے ہیں تو اس میں جانے کا ایک ادب ہے، یعنی واش روم میں تو آپ جیسے بھی چلے جائیں ضرورت پوری کرنی ہے نا، لیکن جو اللہ کا فرما بردار اور متقی ہے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا باتھ روم میں جاتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھے، وہ بایاں پہلے رکھے گا۔ اب یہ کتنے باریک ادب ہیں، اور پھر میں نے آپ کو اس میں فلسفہ سمجھایا تھا کہ کتنا وہ اللہ کے ساتھ اس کا ہر وقت قرب کا اٹیچمنٹ کا سلسلہ ہے کہ اسے پتہ ہے یہ جگہ تو ساری اللہ نے بنائی نا، واش روم بھی اللہ نے، یہ ساری دنیا اللہ نے تخلیق کی نا، پاک جگہ ہو یا ناپاک جگہ ہو، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ ہی کا دایاں قدم ہے، آپ ہی کا بایاں قدم ہے۔ ایک کو منسوب کر لیا وہ افضل ہو گیا، ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ لیا، یہ بھی بات آپ کو سمجھائی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ جگہ جو ناپاک ہیں، وہ جگہ جہاں مولا کی یاد، مولا کا ذکر نہیں ہو سکتا، تو فرمایا وہاں پہ ہم رکھیں گے ہی پہلے بایاں قدم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کو بات سمجھائی۔ اسی بات سے میں نے آپ کو پھر چھوٹی سی بات سے شریعت کے آداب سمجھائے، اور یہ بات کرتے ہوئے ہم نے اولیاء اللہ کی بات کی تھی، اور پھر ہم نے حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص قبلہ رو تھوک رہا ہے اور قبلہ رو ٹانگیں پسارے ہوئے ہے، تو آپ واپس آ گئے، تو کسی نے کہا کہ آپ تو ملنے آئے تھے، بڑی شہرت سنی تھی اور ملنے آئے تھے، تو فرمایا جس کے عمل سے ہی عشق الہی نظر نہ آتا ہو، یعنی جو بنیادی آداب سے ہی واقف حال نہ ہو، یعنی اللہ سے منسوب جگہ نسبت کا ہی ادب نہ کرتا ہو، وہ اللہ کی دوستی کا اہل ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جسے محبوب کے گھر کا، محبوب سے منسوب چیز کا ادب نہیں ہے، محبوب کا ادب کیا ہوگا؟ اور پھر فرمایا دوسری بات بھی فرمائی جو اپنا مثبت خیال بتانا تھا، وہ بھی فرمایا آپ نے کہ اگر یہ اپنے احوال کو چھپا رہا ہے اور جان کے ایسا کر رہا ہے، اور یہ اپنے احوال چھپانا چاہتا ہے جس بھی وجہ سے، تو پھر باجزید کو اس کا حال بدلنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ اپنے حال کو چھپا رہا ہے تو میں کیوں اس کے حال کو؟ تو فرمایا کہ جو اللہ کی نسبت کا ادب نہیں کرتا، اللہ کے گھر کا ادب نہیں کرتا، وہ اس کی دوستی کا ادب کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی جو ہے وہ آداب بجا لانا، ہر فعل کا ادب بجا لانا، یہ ولایت ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو سارا تصوف بھی اسی میں سمجھایا تھا ایک نقطے میں۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے پچھلے بیان میں بڑی مفصل انداز میں کی تھی، میں نے دوبارہ ساتھیوں کو گزشتہ سے جوڑنے کے لیے دوبارہ دہرا دی۔ اب ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کانشیس کیسے رہا جائے کہ باریک باریک چیزوں کا بھی خیال جو ہے نا وہ انسان کے ذہن میں رہے۔ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ انسان کو ایمان نصیب ہو جائے، انسان کو یقین نصیب ہو جائے۔ کیا نصیب ہو جائے؟ تو جب یقین نصیب ہو جاتا ہے تو یقین خود انسان کو فوکس کر لیتا ہے۔ ایک شخص ایک تنی ہوئی رسی پہ چل رہا ہو اور نیچے آگ ہو، آپ مجھے بتائیں اس کے کانشیس یا سب کانشیس میں غلط قدم اٹھے گا؟ تو یقین نے اس کو، اس کے کانشیس کو بھی بیدار رکھا۔ تو سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ اور اللہ فرماتا کیا ہے؟ ایمان والوں کا بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، جو ایمان لائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہو۔ مثلا اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ باتھ روم میں اگر آپ دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں
تو آپ سلپ ہو کے گر جائیں گے، آپ کو پتا ہو تو آپ کبھی بھی نہیں رکھیں گے، آپ بائیں ہی رکھیں گے۔ تو جب اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان آ جائے گا تو آٹومیٹیکلی بات ماننی بھی آسان ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز وہ یقین ہے، جیسے بجلی کا ننگا تار نہیں پکڑیں گے، دھیان سے ہوں گے، جب ایسی جگہ سے گزریں گے جہاں تار ننگے ہیں تو وہاں تو خود کو بھی سمیٹ لیں گے کہ ٹکرا ہی نہ جاؤں ان کے ساتھ، پوری کوشش کریں گے نا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، یہاں بھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کیا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنو نتقوا اللہ، کیا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ ہی، اور ایسے اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ تو اب ایمان کے بعد جب ایمان آ جاتا ہے تو یہ جو کانشیسنس ہے، جب ایمان آ جاتا ہے، کسی چیز کا یقین آ جاتا ہے، تو پھر اس یقین، وہ جو یقین آپ کو نصیب ہو جاتا ہے، اس یقین کے ملنے کے بعد جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے اور ناراض ہو جائیں گے وہ جو بیٹھے ہیں، تو پھر آپ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ جو پریکٹس ہے نا، بار بار کی پریکٹس، وہ کیا کرتی ہے، وہ آپ کے اندر پیدا کر دیتی ہے ان صلاحیتوں کو جو آپ سے ریکوائرڈ ہے۔ بار بار کی پریکٹس کرنے سے آٹومیٹیکلی آپ کے وجود کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت حاصل ایسا آتا ہے کہ پھر وہ جو پریکٹس ہے وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، معمول ہو جاتا ہے۔ اور دھیان ہو یا نہ ہو، آپ کا دھیان ہو یا نہ ہو، آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں گے تو پاؤں دائیں ہی رکھیں گے، اس کے لیے دھیان کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ عادت جو ہے فطرت ثانیہ بن جائے گی۔ اور اگر غلطی سے آپ رکھ بیٹھیں گے بایاں پاؤں اور جیسے ہی دیکھیں گے تو دل گرفتگی طاری ہو جائے گی، یار یہ کیا کر دیا، فوری طور پر آپ یار یہ غلط ہو گیا، فوری استغفار کر لیں گے، مطلب وہ کیفیت اندر موجود ہوگی نا، وہ فوری آپ کو اسی وقت آپ کو ریورٹ کرائے گی، اسی وقت آپ کو وہ روک دے گی۔ تو اب وہ شاعر نے کہا تھا نا، جب محبت ہو جاتی ہے کہ ہم بے دھیانی میں بھی تیرے دھیان رہتے ہیں، کہ وہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ ایک واقعہ ملتا ہے بابا بلے شاہ کے حوالے سے کہ ان کے شیخ نے انہیں کہا، تو وہ اس طرح سے اس کیفیت میں ہو گئے کہ وہ بھینس کی خدمت کرو، کہ انہیں لگتا تھا یہاں سے بھینس گزرے گی، کہ اس کے ساتھ ہی نا اس، تو ہر حال میں، تو پھر جب ایک چیز کے لیے فکر ہو انسان کے دل میں نے پہلے تعریف کی تھی نا کہ فکر پیدا ہو جائے گی، تقویٰ کی ایک تعریف کی تھی، اور پھر مسلسل عمل کیا جائے تو وہ طبیعت بن جاتی ہے۔ اسی طرح اخلاق کی مسلسل پریکٹس خوش اخلاق بنا دے، طبیعت بن جائے گی، کیونکہ آپ کو تو عادت جو ہے اچھے سے بات کرنے کی، اب ایک سامنے والا ہے وہ اپنی فطرت کا مظاہرہ کر رہا ہے، آپ اپنی تربیت کا مظاہرہ کریں، اور آپ نے جو تربیت لی ہے وہ آپ کی طبیعت بنی ہوئی ہے۔ اس نے گالیاں بکیں، آپ نے اس کے بدلے اخلاق دیا، اسے گالیاں بکنے میں سہولت تھی، آپ کو اخلاق دینے میں سہولت تھی، اسے گالیوں کی عادت تھی، آپ کو اخلاق کی عادت تھی۔ بات سمجھ آئی؟ تو اب کیا ہوگا کہ جب ایک چیز کے لیے مسلسل فکر ہو جائے گی، آپ کا جو یہ مائنڈ ہے اس میں حالت تشویش پیدا ہو جائے گی ایک چیز کے لیے، تو آپ آٹومیٹیکلی اس پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ ناگوار صورتحال آ جائے گی تو بھی آپ کا منہ خراب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو تو منہ کڑوا رکھنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، بعض لوگوں کی ہم کہتے ہیں نہیں عادت ہے بے جا غصہ کرنا، یا نہیں بے جا بس شور مچا دینا، چڑچڑاپن ہونا۔ تو اب آپ چونکہ جمیع آداب شریعت کی حفاظت، تو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ احسن طریقے سے صاف انکار خدا را نہ کرو، بات 100 طرح سے بھی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ احسن طریقہ آپ کے اندر موجود ہے نا، اور آپ اسے پرفارم بھی روزانہ کرتے ہیں اور رضا الہی کے لیے کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی جو بھی سچویشن ہو جائے گی
بری آپ کو بھی بظاہر لگی ہوگی لیکن آپ کا ریئیکشن برا نہیں ہوگا، اور یہ فرق پیدا ہوگا اب آپ میں اور دوسرے بندے میں۔ یہیں سے تو متقی کا پتہ چلے گا کہ یہ متقی ہے۔ تو اب کسی نے کہا تھا نا، عشق کرتے ہو آلودہ شکوہ رہتے ہو، شہد کے لہجے میں تلخی نہیں آیا کرتی۔ کیا شہد اپنا لہجہ بدلتا ہے؟ اپنی عادت بدلتا ہے، اپنی فطرت بدلتا ہے۔ شہد کو کوئی چکھ لے تو شہد فطرت، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہد بھی تخلیق ہے، آپ بھی تخلیق ہے، آپ عرفہ تخلیق ہے، شہد نہیں بدلتا، آپ بدل جاتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ جو آپ کے لیے بنا ہے وہ اپنے خواص کو ہر خاص و عام کے لیے ایک رکھ لیتا ہے، اور جو جس کے لیے بنا ہے، جو آقا ہے، وہ نہ رکھ سکے اپنے آقا کی رضا کے لیے ہر خاص و عام کے لیے اپنے افعال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب خدا نہ خواستہ ان پر کوئی منفی کیفیت طاری ہوتی، یہ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں، بڑی اہم بات ہے کہ جب ان پر کوئی منفی کیفیت طاری ہوتی، ذہن میں منفی خیالات کی آمد ہوتی جو مطلوب نہیں ہے شریعت میں، سمجھ رہے ہیں نا بات، ایسی کسی چیز کا کوئی غلبہ، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ فوراً اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ لینا شروع کر دیتے تھے۔ بڑی اہم بات ہے کہ جیسے ہی بزرگان دین کو، میں منفی ایکٹ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہیں آپ گالیاں دینے لگ گئے، جھوٹ بول، یہ تو پورا عمل ہو گیا نا کہ آپ نے جھوٹ بول دیا، کہیں آپ نے گالی دے دی، کہیں آپ نے کسی کو تانا دے دیا، جسے ہم ٹونٹنگ کہتے ہیں، ٹونٹنگ بیہیویئر، ٹونٹ کر دیا، کسی پر جملہ کس دیا۔ میں اس عمل کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منفی خیال گزرا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بزرگان دین کیا کہتے ہیں کہ منفی، عارف کا جو مقام ہے نا، عارف جسے معرفت خداوندی نصیب ہو جاتی ہے، تصوف میں کہا جاتا ہے کہ عارف کا مقام تب ملتا ہے کہ 6 سال تک انسان خیال سے بھی لڑتا ہو، برا خیال بھی نہ گزرتا ہو، تو تب وہ عارف کے مقام پہ پہنچتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کا پتہ ہے۔ جسے اللہ کا پتہ ہے وہ نافرمان کیسے ہے؟ جس کے دل میں مولا کا جلوہ ہے اس کے دل میں غلاظت کیسے ہے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر خیال گزرا ہے تو ہم اس وقت پر اپنا محاسبہ شروع کر دیتے تھے، اپنا جائزہ لینا شروع کر دیتے تھے کہ کہاں ہم سے آداب شریعت چھوٹ گئے ہیں۔ احکام شریعت کی بات نہیں کر رہا، پیچھے میں نے آپ کو سمجھا دیا، احکام شریعت کچھ اور ہیں اور آداب احکام شریعت کچھ اور ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے فجر کی نماز رہ گئی تو منفی خیال آیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ روزانہ تقویٰ کے سٹینڈرڈ کو اوپر لے کے جائیں گے نا، اور آپ سارے بیانات کو سن لیں تو اس سے ہم تقویٰ کے سٹینڈرڈ کی اوپر کی تعریف کرتے جا رہے ہیں نا، اوپر بڑھ رہے ہیں۔ تو ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بزرگان کے بھی مرتبے ہیں نا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ آپ کی اور میری طرح فجر کی نماز قضا، عشاء کی قضا، وہ یہ نہیں کہہ رہے، احکام شریعت تو قضا ہوئے ہی نہیں ان سے۔ ہم تو سارے ولی اللہ ہے نا، سارے ہی بنے ہوئے ہیں اپنے زوم میں۔ وہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ غور کیا کہ کون سا ادب، عبادت یا معاملات میں ہم سے ترک ہوا ہے کہ یہ خیال گزرا، فوراً ہم نے اپنی طرف دیکھا ہے۔ تو منفی خیال، اب یہ ذرا تصوف کی ایک اصطلاح بتا رہا ہوں آپ کو، منفی خیال اگر ایک بار گزر گیا ہے، صرف گزرا ہی ہے تو وہ چوکنے ہو گئے ہیں، اور اگر منفی خیال رک گیا ہے تو بزرگوں نے کہا ہے یہ حالت خطرہ ہے۔ اسے کیا حالت کا نام دیا؟ حالت خطرہ۔ فرمایا کہیں ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ یہ جو منفی خیال رکنے لگ گیا ہے، ورنہ جہاں انوار الہی ہوں وہاں منفی خیالات کا کیا کام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ذہن و دل ہے یہ مطلع انوار نہیں رہا، یہاں اللہ کا نور نہیں اتر رہا، ورنہ سورج اگر دنیا میں
سورج روشن ہو جائے تو اندھیرے کو کونے خدرے میں چھپنے کی جگہ نہیں ملتی، اور سورج کو تو رب کے نور سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ سورج تو خالق ہے، خالق کے نور کے ساتھ کیسے مشابہ ہے؟ تو جو قلب عبد مومن تھا، جو آئینہ جمال خداوندی تھا، قلب عبد مومن، اس میں منفی خیال رکتا ہے تو مراد کیا ہے کہ انوار الہی کا جو سورج ہے وہ ادھر طلوع نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب میں کچھ زیادہ اونچی لے گیا ہوں، لیکن سنیں تو صحیح، چلو بزرگوں کے حوال ہی سن لیں کہ وہ وہاں پر پریشان ہے۔ آپ اور میں تو غلاظتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پریشان بھی کل جہان کا بغض ہمارے دل میں، کل جہان کی منافقت، غیبت، جھوٹ، چغلی، یہ سب ہمارے اندر، اور ہم کہتے ہیں انوار الہی ہم پر بھی اتر رہے ہیں۔ کیسی بات ہے، کوئی بندہ کہے سورج چڑھا ہوا روشنی نہیں ہے، یہ کیسا وجود ہے جس پر انوار الہی بھی اتر رہے ہیں، برکتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، برکات نبوت قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پر وارد ہو رہی ہیں، اور ہم اندھیرا بھی پورے کا پورا اندھیرے میں بھی کھڑے ہیں، سارے اندھیرے بھی ہمارے اندر ہیں۔ یہ کیسا عجیب تضاد ہے کہ نور بھی آ رہا ہے اور اندھیرا بھی ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ منفی خیال رکا ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ جو وصول کرنے کی قوت اور طاقت اور صلاحیت تھی وہ متاثر ہو گئی ہے، اور وہ کیوں ہوئی ہے؟ کہیں کوئی آداب احکام شریعت ترک ہو گیا، اور اس مقام کو انہوں نے کیا کہا، اور منفی عمل، جھوٹ بول دینا، یہ تو کہیں آگے کی بات ہے۔ خیال رکا، ارادہ بنا، ارادہ فعل بنا، فعل جب پرفارم ہوا تو عمل بنا، اور اعمال صالحہ میں سے نہیں تھا، اعمال باطلہ میں سے، فاسدہ میں سے تھا۔ تو اس کے پیچھے پروسیس کو تو دیکھیں کہ پہلے خیال طلوع ہوا، پھر صرف وہ خیال طلوع نہیں ہوا، وہ خیال پھر رک گیا، اس نے وہاں پر وقوع کر لیا۔ اب اس کے بعد وہ ارادے میں بدلا، ارادہ فعل میں ڈھلا، فعل سے عمل پروڈیوس ہوا۔ اتنے مرحلے تو تبھی ہوئے نا کہ جب منفی جو چیز تھی اس کی اتنی بہتات آ رہی تھی، تو تب جا کے آپ نے جھوٹ بولا نا۔ یہ تو مقام ہی بزرگ نہیں ڈسکس کر رہے، اس مقام کی تو بات ہی نہیں کر رہے، یہ تو فعل حرام کے مرتکب ہو گیا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ فعل حرام کے مرتکب اور ایمان بھی اندر رہا ہو؟ مطلب ایمان نے چھوڑ دیا آپ کو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جلوہ الہی بھی موجود ہے اور نافرمانی الہی بھی موجود ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا حرص دنیا کا خیال، شہوت کا خیال، دھوکہ کرنے کا خیال، جھوٹ بولنے کا خیال، عیب تلاش کرنے کا، کسی کے عیب تلاش کرنے کا خیال، ٹوہ لینے کا خیال، غیبت کرنے کا خیال، کسی کو ذلیل و حقیر سمجھنے کا خیال، کسی بھی گناہ کا خیال رکا تو بزرگوں نے کہا کہ یہ تباہی ہو گئی، کہیں غلطی ہو گئی۔ تو خیال کی بزرگوں نے کہا دو اقسام ہیں، ایک ہے الہام اور ایک ہے وساوس۔ اب الہام تو رحمانی ہوتے ہیں، ملائے اعلیٰ سے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ملائکہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وساوس جو ہیں یہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اب منفی خیالات جو ہیں یہ وساوس کی قسم ہے، ورنہ رحمانی خیال کیسے غیبت کا خیال ہو سکتا ہے؟ ملائے اعلیٰ سے کیسے، اتنی لطیف جگہ سے کیسے کثیف چیز آ سکتی ہے؟ یہ یقیناً زمینی معاملہ ہے اور شیطان کا معاملہ ہے۔ عالم ملکوت سے تو لطیف چیزیں آنی ہیں، تو نہ ملائکہ کا خیال ہے بھیجا ہوا، نہ رب تعالیٰ کی طرف سے، یہ شیطان کا خیال ہے، کیونکہ اس میں نافرمانی ہے رب کی، تو یہ وسوسہ ہے۔ تو اب اگر وسوسہ پیدا ہوا ہے یعنی شیطانی خیال، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ہے حالت خطرہ۔ یہ کیا ہے؟ اس پر جو بندہ چوکنا نہیں ہوا یہ غافل ہے تصوف۔ وہ غافل نہیں جس کی نماز رہ گئی ہے،
آپ اور ہم اسے غافل کہتے ہیں، بزرگ اسے غافل کہتے ہیں. یہ غافل ہے، وہ اگلا تو سزا یافتہ ہے. جس کو یہاں پر یہ ہوش پیدا نہیں ہوا کہ یہ تو میرے مالک کا خیال نہیں ہے بھیجا ہوا، جس نے شیطان کے خیال کو جگہ دی اپنے ذہن میں، بات خیال کی اور عمل کی نہیں، تو بزرگ فرماتے ہیں یہ مقام فکر ہے. اور اسی مقام پر بزرگ فرماتے ہیں محاسبہ کرنا ہے. حاسب و نفسوں کا فی کل خطرہ، خود خطرہ کے مقام پر اپنے نفس کا محافظ ہو جا. اب سمجھ آئی وہ تقویٰ کی تعریف کہ اپنے اوپر نگہبان ہو جانا. وہ جو پیچھے سمجھائی تھی یاد آئی، جہاں پہ آپ کو سمجھایا تھا سیلف ویجیلنس، ویجیلنٹ ہو جانا، واچ ڈاگ بن جانا، دوسروں پر نہیں بھونکنا، خود پر بھونکنا ہے، خود کی نگرانی کرنی ہے. وہ پیچھے چلے ذرا، یعنی چوکنا کہاں ہونا تھا؟ چوکنا گناہ کر کے نہیں ہونا تھا، گناہ کے خیال پہ ہونا تھا. یہ گھس بیٹھیا کدھر سے گھس آیا اندر، یہ کدھر سے اندر آ گیا، یہ کیسے، کہاں سے میری ڈیفنس شیلڈ ٹوٹی ہے، کون سی کھڑکی کھلی رہ گئی ہے؟ تو فرمایا احکام شریعت کی تو بات ہی، وہ تو کباڑا ہو جائے گا نا. کوئی ادب شریعت کا چھوٹ گیا ہے، معاملات میں چھوٹا ہے یا عبادات میں چھوٹا ہے، جس سے یہ گھس بیٹھیا در آیا. اب کبھی اتنی باریکی سے سوچا ہے آپ نے؟ اور بزرگ کہتے ہیں آداب شریعت میں تو یہ بھی ہے کہ بایاں پاؤں کیوں مسجد میں رکھا، اس سے بھی ٹوٹ گیا آداب شریعت اور گھس بیٹھنے کا موقع مل گیا. تو عارف جو ہے نا وہ ایسی غلطی بھی نہیں کر رہا ہوتا انسان ہے، اتنا چوکنا ہوتا. تو فرمایا کہ حالت خطرہ میں اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے. ہم تو ٹونٹ بھی کر دیتے ہیں، اگلے کو بے عزت بھی کر دیتے ہیں، دل بھی توڑ دیتے ہیں، اور پھر بھی ولی اللہ ہوتے ہیں، پھر بھی اچھے مومن ہوتے ہیں، پھر بھی ہم سوچ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں. یہ بھی ہم خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم نے بھی کر دیا. ادھر خیال کی بات ہو رہی ہے، ہم نے پورا کر دیا ہوتا ہے اگلے کو. اس کے باوجود بھی ہم نیک ہوتے ہیں. پھر پتہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا وجہ، کیفیتیں چلی گئی ہیں. اللہ کوئی امتحان لے رہا ہوگا، امتحان تم جیسوں کا اللہ نے کیا لینا ہے. اس سے بھی یہ کبھی نہیں کہیں گے بزرگوں کی طرح کہ کوئی گناہ کیا ہوگا. ہم کہیں گے نہیں ہم نیک لوگ ہیں، آزمائشیں آ گئی ہیں. آزمائشیں آپ پر کہاں آئی ہیں جو گن سے بھرے ہوئے؟ آپ تو کسی سزا میں ہیں. آپ تو دوسروں کے عیب تلاش کرتے پھر رہے ہیں. دوسروں کے عیب تلاش کرنا بذات خود ایک برائی ہے. آپ برائی میں ملوث ہیں اور ولی اللہ بھی خود کو سمجھتے ہیں. بزرگ کہتے ہیں خیال پر سارا کچھ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ خیال کی تو معافی ہے، شریعت میں تو معافی ہے، لیکن آداب شریعت میں معافی نہیں ہے. اب فرق سمجھو شریعت اور آداب شریعت کا. شریعت میں تو خیال پر چھٹی ہے، لیکن بزرگوں نے کہا آداب شریعت میں تو نہیں ہے نا. اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا، جس کا تعلق بڑا ہے، جس کا تعلق ادھر ہے، اس کے ذمے احتیاط اور وفا بھی اتنی. گھر والے قربانی دیں گے نا، تو کربلا میں دے نہیں رہے تھے قربانی. تو اب فرمایا مقام خطرہ پہ چوکنا ہونا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ دروازہ بند کرنا ہے. فوراً جدھر سے وہ وسوسوں کا سیلاب آ رہا ہے ادھر بند لگانا ہے. تو اب ساری کوشش کیا کرنی ہے یہاں پر؟ جیسے منفی خیال آیا، مثبت خیال کا بند اس کے آگے لگاؤ. سب سے پہلے اللہ کا شکر کرنا سیکھو، عاجزی سیکھو. جس کے بارے میں برا سوچ رہے ہو اس کے احسانات یاد کرو، اس کی اچھائیاں سوچو. اور اگر کوئی اچھائی نہیں ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھائیاں کرتے رہے ہو تو اپنی سوچ لو، کیونکہ اس خیال کے بعد پہلے والی ضائع ہونے والی ہے. پہلے کیوں اچھائیاں کرتے رہے تھے اس کے ساتھ اللہ کے لیے؟ تو اب اس کی برائی پہ صرف نظر کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے خیال کو پاک کرو، فوراً اپنے خیال کو صاف کرو کسی کے متعلق. اور بزرگ فرماتے ہیں یہ ایمرجنسی کا وقت ہے. یہ کیا وقت ہے؟ یعنی روح کے لیے ہارٹ اٹیک آ چکا ہے. میڈیکل میں کہتے ہیں ایم آئی ہو گیا ہے. یہ روح کے لیے ایم آئی کا ٹائم ہے. اس وقت آپ حالت ہارٹ اٹیک میں ہیں. اب اگر یہاں آپ آئی سی یو میں پہنچ گئے اور کوئی دوائی لگ گئی اور کلاٹ گزر گیا تو بچت ہو جائے گی، ورنہ یہ ہارٹ اٹیک ہے.
اور اس کلاٹ نے خون کی روانی کو روک دینا ہے، اور آپ سے وہ گناہ ہو جانا ہے اگر اس خیال کا محاسبہ نہ کیا۔ تو اب ان آداب کو سیکھنے کے لیے صحبت شیخ درکار ہے۔ ان جمیع آداب کو معائنہ کرنے کے لیے، ان جمیع آداب کو دیکھنے کے لیے ایک شیخ کی ضرورت ہے جس کو آپ مختلف حالات میں پرفارم کرتا دیکھیں گے۔ اسی لیے کتاب کے ساتھ صاحب کتاب تشریف لائے اور کتاب کی عملی تفسیر پیش کی، کیونکہ کتاب کو حالات درپیش نہیں تھے، صاحب کتاب کو حالات درپیش تھے۔ کتاب بتا رہی تھی کہ یوں کرنا ہے، صاحب کتاب دکھا رہے تھے یوں کرنا۔ اب ان کا فالوور آپ کو چاہیے جو ہر دور میں انہیں فالو کر رہا ہے، باتوں سے نہیں، جس کا عمل گواہی دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی، سنت مبارکہ کی، وہ چاہیے، وہ شیخ۔ اب یہ جو ہستی ہے یہ ایک پاورفل اور طاقتور ہستی ہے، یہ میسر آ گیا ہے۔ اب یہ ہے وہ شعیب جو میسر آ گیا ہے، تو اب کیا ہے؟ اب کلیمی 2 قدم ہے۔ اب اگر وہ کسی نے کہا نا کہ مفہوم ہے کہ اگر شعیب میسر آ جائے تو شیبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کیونکہ پہلا قدم آپ اس شیخ کی اتباع میں رکھیں گے اور اگلا تو منزل پہ رکھیں گے، کیونکہ جیسے ہی آپ اس کے فٹ پرنٹس پہ آ گئے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو گئی، جیسے ہی اتباع ہوئی تو پہلا قدم نفس پر آئے گا نا، پہلا قدم اپنی مرضی پر آئے گا نا، اور جیسے اپنی مرضی ختم ہوئی تو یار کی زندہ ہوئی، تو یار کی مرضی تو آپ کے لیے جنت ہے، تبھی تو جنت مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ تو پہلا قدم نفس پہ تو دوسرا جنت میں۔ تو اگر شعیب کوئی میسر آ جاتا ہے تو اب وہ جو بزرگ آپ کو ملے گا وہ فوراً آپ کو آپ کی حالتوں سے آگاہ کرے گا، اور خود اس کو دیکھ کر آپ کہیں گے یار میرا یہ عمل تو میرے شیخ جیسا نہیں ہے۔ وہ آٹومیٹیکلی آئینہ ہوگا آپ کے لیے، وہ جو مومن ہے نا وہ آئینہ ہوگا آپ کے لیے، وہ آئینے کا کام کر رہا ہوگا۔ تو اب اس کی صحبت میں اور وہ ایسے طبیب ہوتے ہیں جو علاج کرتے ہیں نگاہوں سے، اپنی صحبت سے علاج کرتے ہیں، وائبس سے علاج کرتے ہیں۔ جو کلام الہی ہے اس کی کیفیت الفاظ تو نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے ساتھ بندہ ہم کلام ہو اور اللہ کی طرف سے جواب نہ آیا؟ وہ جواب تو کیفیات کی صورت میں آئے گا نا، جسے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو شیخ کے وجود سے بھی ایمٹ ہو رہی ہوتی ہے روشنی۔ جیسے ہی آپ اس ریڈیس میں جاتے ہیں، ماں کی گود میں بچہ جاتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ریڈیس میں تمانیت ہے۔ جیسے ہی آپ اللہ والے کے ریڈیس میں جاتے ہیں اس کا وجود ایمٹ کر رہا ہے روشنی کو، جس سے آپ منور ہو جاتے ہیں۔ آٹومیٹیکلی وہ آپ کی تربیت کر دے گا، جیسے حسنین کریمین نے تربیت کر دی ایک شخص کی کہ جی آپ ذرا چیک کریں وضو کیسے کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اب یہ تو وہ تربیت کرے گا نا جو تربیت یافتہ ہے، اس نے کیا کسی کا دل دکھانا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے اللہ والا بندہ آپ کو سخی بھی بنا دے گا، اخلاق والا بھی بنا دے گا، کردار والا بھی بنا، اور غیر محسوس طریقے سے بنا دے گا۔ وہ کبھی بھی اپنی اس نیکی کو آپ پر ثابت نہیں کرے گا کہ میں تینوں نیک کیتا ہے۔ وہ آپ نیک ہو جائیں گے اور وہ نیکی اتنی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی کہ آپ کا نفس پھر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ ہم تو خود ہی پیدائشی نیک تھے، ہم تو خود ہی نیک تھے۔ ادھر بھی تو دھوکے آتے ہیں نا ساتھ، تبھی عاجزی کہا گیا کہ عاجز رہنا چاہیے۔ تو اب اللہ کی نافرمانی کے خیال نے اگر بے چینی بپا کر دی، اب وہ پیچھے چلے، وہ جو بات شروع میں سمجھائی کہ تقویٰ کس کیفیت کا نام ہے کہ جو اندر نافرمانی کی تکلیف پیدا کر دے گا نا، اور آپ نے صد باب شروع کر دیا تو بچت ہو گئی۔ اور اگر آپ بے فکر ہو گئے، اسی مقام پر بے فکر ہو گئے، بری بات کرنے کی بات غیبت کی نہیں کر رہا، یہ جو بری باتیں سوچتے ہو، یہ جو برے خیال سوچتے ہو، یہ جو برائی کو تلاش کرتے ہو، یہ جو ہم غیبت کرتے ہیں، یہ جو ٹو لیتے ہیں کسی کی، یہ ساری چیزیں منع ہے نا شریعت میں، لیکن ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ہم خود بدگمان ہوتے ہیں نا۔ تو اب فرمایا کہ یہ خیال بار بار آئے گا، اور جب خیال بار بار آئے گا تو پھر تصور بن جائے گا۔ کیا ہوگا؟
اب جب تصور بن جائے گا تو منفی خیال کون سا تصور بنائیں گے؟ بولیں بھائی، منفی خیال منفی تصور کو جنم دیں گے یا مثبت کو؟ اب جس کا جو اینگل ہی منفی ہو جائے گا اسے عادت ہو جائے گی اس کی یا نہیں ہوگی؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اس عادت کا وہ مریض ہوگا تو وہ ہر چیز کو کس زاویے سے دیکھے گا؟ وہ ہر چیز کو منفی انداز میں دیکھے گا۔ اب مرشد کیا ہوتا ہے؟ وہ انہی باطنی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور یہ مرشد کا فیض ہے۔ کسی شخص کی صحبت میں تصور مثبت ہو گیا تو اس در کو پکڑ لینا، یہ اس کی صحبت ہے جس نے تمہارے منفی تصور کو مثبت کر دیا۔ اس کی صحبت تمہیں مثبت سوچنا سکھا دے گی۔ تم اور میں کہیں گے آج کل مجھ میں بڑا صبر آ گیا ہے، میں بھی بڑا معاف کر دیتا ہوں۔ ہمیں سوچنا چاہیے پچھلے 30 سال میں معاف نہیں کرتا تھا، پچھلے 25 سال میں نے معاف کرنا شروع، پچھلے 25 سال میرا کلیہ یہ تھا کہ پورا کر دینا ہے، کاکھ نہیں رہا ساڈا تے تیلا نہیں رہن دینا ویریاں دا۔ پچھلے 25 سال یہ تصور تھا۔ تو یہ اب کون سی کایا پلٹی کہ آپ ایک دم مثبت سوچنے لگے، آپ دوسرے کی غلطیوں میں مثبت دیکھنے لگے، یار مجبور ہوگا، یار بندہ ہو گیا ہوگا بیچارے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی کایا ہے؟ یہ کیسے پلٹی ہے؟ تو اپنے ارد گرد غور کریں، کس کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جس نے مثبت کر دیا، جس کے اثر سے آپ پازیٹیو ہو گئے، آپ کا دل بڑا ہو گیا ہے، ایک دم آپ کو اندر سے لگنے لگا کہ میں بھی سخی ہو گیا ہوں۔ تو سوچے کیوں ہو گیا ہوں، میں بھی معاف کر دیتا ہوں اب۔ تو فرمایا یاد رکھیں، کتاب سے علم حاصل ہوتا ہے، کتاب سے علم حاصل ہوتا ہے، اور مرشد جو ہے، استاد جو ہے، جو آپ کا طبیب ہے، اس کی توجہ اور جو کیفیت ہے، یعنی وہ جو توجہ کرتا ہے آپ پر، وہ علم کی کیفیت کو آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ کتاب پڑھتے ہیں نا، تو کتابوں میں تو کسی کے تجربات ہیں، آپ بتائیں کتاب کیسے کیفیت عطا کرے گی؟ کتاب کی پرفارمنس کیفیت عطا کرے گی۔ تو جو آپ کتاب میں پڑھ کے آتے ہیں، مرشد کے وجود میں وہ چل رہا ہوگا۔ وہ جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے نا بزرگوں کا قول، اور آپ نے مزہ لیا ہوتا ہے، وہ مزہ اس کے وجود سے ایمٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس میں زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جب آپ اس کی صحبت میں جائیں گے نا، وہ آپ کو اس کی تیاری دے گا۔ تو بہو صاحب نے فرمایا تھا، مرشد ہووے جیڑا دھوبی وانگو چھنڈے ہو، دھوبی کی طرح پکڑ کے نا وہ آپ کو نچوڑے۔ وہ جو میل ہے اندر، کپڑے کو کیسے پٹکتا ہے دھوبی، اب تو مشینیں آ گئی نا، مشینیں سپن کرتی ہیں، تو ابھی آپ کو تو سپن ہی نہیں ہوئے، تو استاد آپ کو گھما دے گا نا، وہ آپ کے وجود کے اندر وہ سپننگ مشین لگا دے گا جو غلاظتوں کو دھوئے گی۔ یار ایسے نہیں سوچتے، وہ تیرا کام نہیں، انج نہیں کرنا، وہ ایسے نہیں کرنا۔ تو یہ وہ سپننگ مشین ہے۔ اب آپ گلا شکوہ لے کے گئے، انہوں نے جی میرے ساتھ یہ کر دیا، تو یار انہوں نے کیا ہے نا، تم تو نہیں کر، ہم تو اور لوگ ہیں یار۔ تو وہ اس طرح سے آپ کی جو ڈرائی کلیننگ ہے وہ شروع کر دے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب جب آپ ہو جائیں گے منفی تصور کے عادی، تو منفی تصور کیا کرے گا؟ فوری طور پہ منفی ہے، وہ بندے کے اندر منفی چیز کو دیکھے گا تو عیب کو تلاش کرے گا نا اپنے تصور کو جلا دینے کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، مولا علی کا قول ہے کہ بے عیب تو رب کی ذات ہے یا رب کے محبوب کی ذات ہے؟ عیب تو ہر ذات میں ہے، انسان جو ہے۔ اب جب آپ عیب تلاش کرنے نکلو گے تو عیب تو پھر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو کیا عیب تلاش کرنا خود ایک عیب نہیں ہے؟ تو اس میں مبتلا ہونے سے پہلے جس کام کو آپ کرنے جا رہے ہو، اس سے پہلے تو دیکھو کہ مجھے گند میں اترنا پڑ رہا ہے۔ تو اب آپ جب عیب تلاش کرو گے تو ٹولو گے۔ اب گناہ دیکھو نا بڑھتے گئے، اب ذرا سمجھنا، سب سے پہلے بدگمانی کرو گے، منفی تصور کی پیداوار ہے نا، اس کے بعد ٹولو گے، بولو بھائی حرام ہے نا، اس کے بعد ٹو کے بعد اس بندے کا عیب سامنے آئے گا، اس کا پتہ کرنا شروع کرو گے، پتہ کرنے کے لیے غیبت کرو گے، اب غیبت سنو گے، اس کے بعد جب اس کا عیب تلاش کر لو گے تو اس منفی تصور کو، اس درندے کو پھر غذا ڈال کے اس کو جلا بخشو گے، اور پھر کہو گے ہاں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس کے بارے میں تمہارا کانسیپٹ اور عمل گناہ ہو جائے گا۔ اب گناہ پہ کسی نے تو مجبور ہی نہیں کیا، خود گناہ کی دلدل میں گرے ہو۔
اب اگر عادت ہوتی مثبت سوچنے کی اور عیب تو تلاش ہی نہ کرنا پڑتا، اتفاقاً عیب سامنے آ جاتا. ادھر تو تلاش کیا نا، کتنی منزلیں طے کی، یہاں یہ نہیں کیا، یہاں تو سامنے آ گیا تو فوراً ہی تم نے کہا انسان ہے، نظر انداز کر دیا. بندوں میں ہوتا ہی ہے، نہ گناہ کو دیکھا نہ اس پر غور کیا. اس مثبت سوچ نے تمہیں ان سارے گناہوں سے بچا لیا، بلکہ اس عیب کی وجہ سے اس سے محبت کی کہ یار یہ میرا بھائی کسی مصیبت میں سے سینے سے لگا کے نکال نہ لیا جائے اس میں سے. اتنا فرق ہو گیا. یہ میں آپ کو کیفیات بتا رہا ہوں جو بزرگوں کی ہوتی ہیں. آپ اور ہم تو نفرت کرتے ہیں، وہ عیب والے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم عیب والے کو دور کرتے ہیں، وہ عیب والے کو قریب کرتے ہیں کہ ان کو تو ٹھیک کرنا ہے. تو اگر آپ خیال کو نہیں جھٹکیں گے اور خیال کو جھٹنے کی تربیت نہیں لیں گے جھٹکنے کی، تو پھر یہ تصور بن جائے گا. اور جب تصور بنے گا تو اس کے بعد پھر آپ خود دیکھیں کہ کیسے شیطان کے آپ حوالے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اسی کا ڈالا ہوا چارہ، وہ اسی کا ڈالا ہوا چارہ کھایا ہے. کیونکہ وسوسہ تو کبھی بھی رحمانی نہیں ہو سکتا. تو اب جب ہم برے تصور میں پھنسیں گے، برے عمل کی طرف جائیں گے، تو پھر اب ہمیں توبہ کر کے دوبارہ واپس آنا ہے وہ جو گناہ، اور پھر ہم نے اپنی محنت شروع کرنی ہے. تو توبہ کے بعد دوبارہ سے آداب شریعت کی حفاظت کرنی شروع کرنی ہے. حضرت امام مالک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل میں کوئی بے چینی پیدا ہو جاتی، کوئی منفی خیال یا بے چینی یا طبیعت میں تکدر آ جاتا، یہ طبیعت اچاٹ سی ہو جاتی ہے نا، تو میں اپنے زمانے میں اولیاء اللہ کی صحبت تلاش کرتا تھا. بات سمجھ میں آئی کہ میں کیا کرتا تھا؟ انہوں نے قرآن، یہ نہیں فرمایا قرآن پڑھتا تھا، حدیث بالکل پڑھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں میں اللہ والے کی صحبت ڈھونڈنے لگ جاتا تھا. یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ کوئی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اب میں اس کا حل کیا کروں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا تھا، اور جیسے ان کی ہم نشینی اختیار کرتا تھا اس کیفیت سے چھٹکارا ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی صحبت میں اتنی مثبیت ہوتی تھی کہ منفیت کا علاج ہو جاتا تھا. بات سمجھ آئی؟ تو اب میں نے آپ کو کہا جب آپ کو فکر لاحق ہو جائے گی، کیا؟ اور پر یقین ہوں گے اور فکر لاحق ہو جائے گی، اور آپ بار بار پریکٹس کریں گے، بار بار مثبت کریں گے خیال کو، منفی کو پھر مثبت، یار میری یہ تربیت نہیں، مجھے یوں نہیں کرنا، تو پھر وہ آپ کی عادت بن جائے گی. اور یہ عادت پھر آپ کی فطرت کا حصہ بنے گی، پھر آپ کو مثبت سوچنے کی عادت ہوگی. اب آپ خود دیکھیں، ہم معاشرتی ٹرینڈ کے پیچھے، معاشرے میں ایک سٹیٹس سمبل ہوتا ہے، اس کے پیچھے بری عادتوں کو فطرت کا حصہ بنا لیتے ہیں. مثلا ایک معاشرے کے اندر سگریٹ کا ٹرینڈ ہو، بری عادت ہے، وجود کو تکلیف دیتی ہے، لیکن ہم اس کو فطرت بنا لیتے ہیں، عادت بن جاتی ہے، ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح شراب نوشی، اسی طرح بے پردگی انسان کو کبھی پسند نہیں آئی. خود غور کریں نا کہ برہنگی کبھی انسان کو اچھی نہیں لگی، لیکن ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے برہنہ رہنے لگ جاتے ہیں، اس کی عادت ڈال لیتے ہیں. ورنہ ایک عورت تو شرم و حیا کا پیکر ہے، لیکن جب عادت ڈال لے گی، روزانہ لوگوں کے سامنے آنا جانا، تو کمفرٹیبل فیل کرنے لگ جائے گی. بری عادت کو خود کا حصہ بنا لیا. تو اسی طرح کوئی بندہ اپنی گفتگو میں گالی گلوچ کرتا ہے، اب اس کو گالی گلوچ نارمل لگے گی، وہ بولے گا 4 گالیاں گفتگو کے آغاز میں، 4 گالیاں جملے کے اختتام میں، اور وہ نارمل ہوگا اور لوگ ہنس رہے ہوں گے. نارمل بات ہے. بلکہ بچپن کے دوست ہیں، جب تک گالیاں نہیں نکالیں گے مزہ ہی نہیں آئے گا. اب گالی کتنا بڑا گناہ ہے، اور لوگ اس پہ اپریشیٹ کر رہے ہوں گے. ایک امیر آدمی گالیاں نکال رہا ہوں، لوگ ویسے سامنے تالیاں بجا رہے ہوں گے. خیر پیار کا اظہار ایسے ہی کرتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی. اسی طرح تانا ہماری طبیعت کے اندر ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم تانا دیتے ہیں. مثلا یہ ہماری عادت ہے، یار کبھی فون ہی نہیں کیا، یا تو آپ کر لیتے ہیں، اس کے بغیر بات ہی شروع نہیں ہوگی. یار تم تو ملنے ہی نہیں آئے، پہلی سوچ تم تو یار بس غرض پڑی ہے تو آئے ہو. یہ ساری چیزیں آپ کے منفی ہونے کی، یہ باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کو کرے گا آپ کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن آپ کی عادت ہے، آپ کی گفتگو کا، آپ کے مزاج کا یہ حصہ ہے چیزیں. تو اب
اگر آپ یہ سوال کریں کہ بھائی جان یہ ہمیں نہیں سمجھ آتا، یہ مشکل ہے، تو میں آپ کو ایک اور طرح سے سمجھا دیتا ہوں. اس طرح سے تو میں نے سمجھا دیا. اب آپ دیکھیں مشکل کیسے نہیں ہے. جو چیز کسی کو نہیں آتی نا وہ اس کے لیے مشکل ہے. مشکل خود ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. کیا ہے؟ جو ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے نا اس کا بیس ریلیشن ہوتا ہے نا، وہ کوئی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. وہ تب تک ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے جب تک وہ آپ اسے اپنا نہیں لیتے. چھوٹا بچے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، چھوٹے بچے، تو چھوٹے بچوں کو پہلے دن سائیکل چلانا آتا ہے، ہم انہیں 3 پہیوں والی سائیکل لے کے دیتے ہیں. وہ بیچارے کھپتے رہتے ہیں کبھی یوں اور پھر آخر وہ پیڈل گھما لیتے ہیں. اب اس بچے اور اس بچے کا کیا؟ اب اس بچے کو جب آپ بٹھائیں گے کیا اسے دوبارہ سائیکل چلانا سکھانا پڑے گا یا خود ہی چلانے لگ جائے گا یا اگلی بار بھول جائے گا؟ بولے بھائی. اب جسے نہیں آتا اس کے لیے مشکل ہے. اسی طرح پھر وہ سائیکل آگے چلی جاتی ہے، وہ ٹرائی سائیکل پھر بائی سائیکل پہ جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ 2 ویل ہوتے ہیں، وہ بیلنس نہیں کر سکتا نا، پھر آہستہ آہستہ وہ ویل اٹھا دیے جاتا ہے، پھر وہ سائیکل کو بیلنس کر لیتا ہے. اسی طرح موٹر بائک ہے. یہاں پر کتنے بیٹھے ہیں جو پورا موٹر بائک پہ سب کچھ ٹائپ بھی کر لیتے ہیں، موٹر بائک چلتی بھی رہتی ہے. آپ خود دیکھ لیں. اچھا وہ آداب نہیں ہے موٹر بائک چلانے کے، میں ابھی عادت بتا رہا ہوں. گاڑی ہے، آپ گاڑی کو دیکھ لیں. اسی طرح مجھے تیراکی نہیں آتی، میرے لیے مشکل ہے یا نہیں ہے؟ جسے آتی ہے اس کے لیے. اسی طرح سے آپ اگر غور کریں، وہ تیراکی سیکھ لے تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اسی طرح اب آپ دیکھیں مشکل کسے لگ رہی ہے؟ جسے نہیں آتی. جو کرنا، اب اگر میں کرنا چاہوں، روزانہ جاؤں، کوشش کروں، ایک ٹرینر رکھ لوں، تو آپ کا کیا خیال ہے میری روزانہ کی کوشش مجھے تیراکی آ نہیں جائے گی؟ اور اگر اب نہیں آ رہی، اس وقت مجھے بہت مشکل لگتی ہے، تو کیا مجھے آ سکتی ہے اڈاپٹ کیے بغیر؟ یہاں بیٹھے آئے گی؟ آپ کہیں جی کرامت دکھا دیں بھائی جان، قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی، نہیں آئے گی. اللہ کے رول ہے نا. اسی طرح سے آپ نے کبھی دیکھا باکسنگ کھیلتے ہوئے کسی کو؟ اگر آپ کو ایک گھونسا لگ جائے نا کسی کو، آپ میں سے کسی ایک بندے کو، اس باکسر کا ایک گھونسا لگ جائے، آپ اٹھ نہیں سکیں گے. آپ ذرا غور کریں وہ دوسرے کو کتنے گھونسے مار رہے ہوتے ہیں. انہیں مشکل لگتی ہے باکسنگ؟ نہیں لگتی. پریکٹس ہے، ان بازوؤں میں طاقت ہے. جبڑوں کو عادت ہو گئی ہے سہنے کی، برداشت کر جاتے ہیں. ہم کر جائیں گے کسی کی وہ کک یا وہ مکہ برداشت؟ عادت نہیں ہے. اسی طرح ایک مزدور ہے جو گرمی میں کام کرتا ہے، 1000 روپے اس کی دیہاڑی، 800 دیہاڑی ہے، جتنا وہ کام کرتا ہے. ابھی آپ میں سے کسی ایک کو اس کی عادت نہیں ہے، آپ کو بھیجے آپ کر لیں گے کام؟ تو بھائی بالکل بعین ہی زندگی کے سارے معاملات اگر اس دنیا میں اللہ نے ایک اصول کے تحت رکھے ہیں نا، تو اللہ والے کے لیے کوئی الگ اصول نہیں رکھا. اللہ والوں کو اسی طرح اخلاق دینا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اخلاق کی پریکٹس کرتے ہیں، اور آپ کو دینا مشکل لگتا ہے. اللہ والوں کو معاف کرنا اسی طرح آسان لگتا ہے جیسے گھونسے کھانا انہیں آسان لگتا ہے. وہ رنگ میں گھنٹہ کھڑے رہیں گے، آپ منٹ نہیں تگیں گے. اسی طرح ان کو دل صاف کرنا آسان لگتا ہے. اسی طرح وہ سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ جی آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ بھائی کرنا شروع کریں گے تو آپ بھی کر لیں گے. اللہ نے سب میں صلاحیت رکھی، تو عادت بن جائے گی. کوئی عادت بنائے تو آپ اللہ کی رضا کو عادت بنائیں تو صحیح، اللہ کی راہ پہ چلنے کو عادت بنائیں تو صحیح. آپ کوشش تو کریں. باکسر مار کھا کھا کے باکسنگ چھوڑتا ہے، حالانکہ ہم مار کھائیں گے، یہ گھونسے کھائیں گے، پھر ناک منہ سوجا، پھر گھونسے کھانے پہنچا ہوا ہے. تو کسی باکسر سے پوچھو، وہ کہے گا آئی انجوائے باکسنگ، میرا پیشن ہے. تو اللہ والا کہتا ہے مجھے بھی گھونسے کھانے میں مزہ آتا ہے، اللہ کے لیے مجھے بھی اخلاق دینے میں مزہ آتا ہے، مجھے بھی کھانا کھلا کے مزہ آتا ہے. اور یاد رکھیں آپ یہ بات کہ جو لذتیں دنیا کے کاموں میں ہیں، جن کا آپ کو شوق ہے، جیسے نہر دیکھی تو کھجلی ہونے لگ گئی، گرمیوں میں جمپ لگا دیا، اسی طرح جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی تابعداری اور رضا میں ڈھالتا ہے، اسے نیکی کی کھجلی لگ جاتی ہے، اسے نیکی کیے بغیر مزہ نہیں آتا. اور اللہ کی رضا کی لذتیں اس دنیا کی لذتوں سے کہیں آگے.
تبھی وہ لوگ صبر و شکر کا نمونہ بنے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے پوری اولاد کٹوا دیتے ہیں۔ آپ کو اور ہمیں مشکل لگتا ہے، انہیں اس لیے نہیں لگتا کہ ہر سانس تابعداری میں گزاری ہوتی ہے، اس لیے جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے بھی انہیں مشکل نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آئی؟ تو اب جب آپ خود پر محنت کرنے لگیں گے، توجہ ہے، جب آپ خود کے بارے میں فوکس ہو جائیں گے، جب اللہ کی رضا مقصد حیات ہوگی، اور یہ کب ہوگی؟ جب تقویٰ پیدا ہوگا۔ تقویٰ کب پیدا ہوگا؟ جب ایمان نصیب ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر بایاں پاؤں اٹھے گا ہی نہیں۔ بولے نا یار، گاڑی چلاتے ہوئے جتنا بھی دھیان ادھر ادھر ہو جائے، گاڑی تو پھر چل ہی رہی ہوتی ہے نا۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں گے، معاف کرنا شروع تو کریں لوگوں کو، لوگوں کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کرنا شروع تو کریں، کسی کے لیے مثبت سوچنا شروع تو کریں، کر کے تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو بڑھاتا ہے، تو آپ آٹومیٹیکلی مینرز کے پابند ہونے لگ جائیں گے، اور پھر آپ کی طبیعت بن جائے گی، اور طبیعت کیا ہوگی؟ فطرت ثانیہ بن جائے گی۔ اور جب کوئی چیز فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اب بڑی خوبصورت بات ہے، تو آپ کو اپنی کریٹڈ کانشیسنس اس کے ذریعے سے پریزرو کرنے کی جو محنت ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، پھر عادت ہوتی ہے وہ سب کرنا۔ ایسے اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کی حفاظت میں آپ کو لے لیتا ہے، اور آپ کا نام دنیا میں باعزت لوگوں میں کر دیتا ہے۔ آپ غلام ہی نہیں رہتے بری عادتوں کے، آپ اچھی عادتوں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے تو آپ کو کانشیسنس کریٹ کرنی پڑتی تھی، اور وہ جو کریٹڈ کانشیسنس تھی اس کے ذریعے سے آپ پریزرو کرتے تھے۔ اب آپ کو ثمر یہ ملے گا کہ یہ محنت و مشقت نہیں کرنی پڑے گی، اب انداز دل ربائی عادت ہوگا، اب مسکرا کے ملنا عادت ہوگا، اب خاص و عام آ جائیں، شہد کا لہجہ بدلے گا نہیں، اب جو آ جائے سامنے۔ اب منہ جو ہے نا خوش نہیں رکھنا پڑے گا، فیک بندے کا کبھی منہ خوش ہوگا اور کبھی افسردہ ہو جائے گا، اور جو اوریجنل اللہ کا ہو جائے گا اس کے لیے سارے موسم ایک جیسے ہو جائیں گے، سارے ہی مالک کے رضا کے موسم ہوں گے، ہر موسم پہ وہ راضی ہے، جو راضی ہے وہ ہر حال میں خوش ہے، جو ابھی راضی نہیں ہے نا اس کے موڈ سوئنگز ہوں گے، کیونکہ وہ تو کنڈیشنلی راضی ہے نا، کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ منہ اچھا ہے، جو میری مرضی ہے، اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو اب اللہ والے کے لیے تو میٹھا اور کڑوا ختم ہو گیا، دونوں رضائے الہی کے زمرے میں آ گئے، تو رب اس حال میں راضی ہے چونکہ یہ حال ہونا چاہیے تھا وہ اس پر خوش ہے، اور رب دوسرے حال میں راضی ہے تو چونکہ یہ حال ہونا چاہیے تھا وہ اس پر خوش ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو حقیقی آدمی ہوتا ہے اسے پھر کانشیس نہیں رہنا پڑتا، کیا اسے اخلاق کے لیے محنت نہیں کرنی، اخلاق نے خود اس کے وجود سے نکلنا ہے۔ اب کوئی آئے گا وہ تھکے گا شکے گا نہیں، وہ تھکے گا ہی نہیں، کیونکہ اسے تو عادت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو آداب شریعت ہیں، جب آپ واش روم میں جائیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ کے وجود میں تقویٰ ہے تو پھر آپ قبلہ رو منہ کر کے پیشاب کریں۔ ایسا لا علمی میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمت کا تعین نہ ہو رہا ہو، ایسا آپ کے ہوش میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آداب شریعت ہے، نہ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں آج کتنے باتھ روم اس طرز پر بنائے جاتے ہیں اور سوچا جاتا ہے؟ نکل گئی نا چیزیں۔ اسی طرح سے آہستہ آہستہ ہم نے چھوڑ دیا، آج نئے لوگ آ گئے دین میں سے جو ادب کو خارج کرتے پھر رہے، ادب ہی خارج کر دیا دین میں سے، انہیں سمجھ ہی نہ آئی کہ ادب جو تھا وہ تو حقیقی متقی ہونے کی نشانی تھا۔ اسی طرح سے آپ غور کریں، کبھی کسی آپ کمپنی میں ملازم ہو، آپ کو پیسے ملتے ہو، کوئی بندہ ریسپشنسٹ ہو، اس بیچارے کو منہ کو پھیلا کے رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، ہر آنے والے کو جو مسکراہٹ دینی ہے اس کا منہ کھلا ہی کھلا رہتا ہے۔ آپ اسے کہیں نا کہ کوئی جو آ رہا ہے اسے اچھے موڈ سے نہ ملو، کیونکہ وہ تنخواہ ملتی اسی بات کی ہے، اور یہاں ہم اپنے گھروں میں اچھے موڈ سے نہیں رہ پاتے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ اللہ ہمارے لیے اہم ہوتا، مسکراہٹ کا پتہ ہوتا ہمیں یہ قبول صدقہ ہے،
اور ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، رسول اللہ سے ہمیں عشق ہوتا حقیقی، کیسے ممکن تھا ہمارے چہرے سے مسکراہٹ سے ہمارے چہرے خالی ہوتے؟ اسی طرح سے اب یہ آداب معاملات میں سے بات ہے، آپ خود سمجھ لیجئے گا، کیا ہم اپنے گھر والوں کو مسکرا کے ملتے ہیں؟ میاں بیوی ہنس کے بات کر لیں تو والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ تھلے لگ گیا ہے۔ مطلب میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی اپنی معاشرتی تلخ باتیں سمجھا رہا ہوں۔ ذرا باپ جو ہے وہ بچوں سے ہنس کے بات ہی نہیں کر سکتا، مذاق ہی نہیں کر سکتا، ایک محبت کی بات نہیں کر سکتے ہم آپس میں، فوری طور پر وہ چھوٹا لے لیا جائے گا سوچ کو۔ تو اب مسکراہٹ، اسی طرح تانا دے کے بات کرنا، روب دے کے بات کرنا، گالی دے کے بات کرنا، گوسپ کے نام پر گھنٹے گھنٹے گزارنا، آئیں جی گوسپ کریں، اس میں بس ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اور کوئی برا بھلا نہ سنے یا منع کر دے تو اسے فوراً کہہ دینا تو بڑا سچا ہے، اسی تے نو جان دے، فوری طور پر اسے ڈسہارٹ کر دینا۔ تو اب ان آداب کا ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح سے بدن کی طہارت ہے، بدن کی طہارت کے آداب ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ صرف مسواک کی اہمیت کو لے لیں، اب منہ اپنا صاف کرنا ہے، کئی لوگوں کو دھیان ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا امت پر مفہوم ہے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو یہ مسواک فرض ہو جاتی۔ اب آپ مجھے بتائیں، مسواک جو ہے، مسواک اپنا منہ صاف کرنا ہے نا، ہم ہر وقت دوسرے کا صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے سے جتنی بدبو آتی رہے۔ اب اس آداب کا کسی کو خیال تھا؟ تقویٰ تو ان آداب کا خیال رکھے گا کہ یار آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے آپ کے گندے دانتوں اور منہ سے متاثر نہ ہو۔ کس قدر خوبصورت شریعت ہے ہماری، اور ہم اپنے کردار اور افکار سے کتنا لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اپنے دانتوں سے نہ دو، تمہارے منہ کی سے بدبو کی تکلیف دوسرے کو نہ جائے، اور ہم اپنے اعمال سے دے رہے ہیں۔ تو کتنا فرق ہے ان آداب میں۔ اسی طرح سے ان کی اور کئی حکمتیں ہیں۔ وضو، اب وضو کا ادب، اب وضو تو آپ جہاں بھی بیٹھیں گے، 4 فرض ہیں وضو کے، آپ وہ کر لیں گے تو وضو تو ہو جائے گا یا نہیں؟ بولے بھائی، آپ نے چہرہ دھو لیا، آپ نے یہ کونیوں تک بازو دھو لیے، آپ نے چوتھائی سر کا مسح کر لیا، ٹخنوں تک پاؤں دھو لیے، وضو ہو گیا یا نہ ہوا؟ نہ کلی کہیں ضروری ہے، نہ ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے، بولے بھائی، نہ سارے سر کا مسح ضروری ہے، نہ گردن کا مسح ضروری ہے، نہ کانوں کا مسح ضروری ہے۔ 4 کام ہے سیدھے سے۔ غسل 3 فرض ہیں، کلی ہے، ناک میں پانی ہے، سارے وجود پر پانی۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ نے وہ شاور جیل لگانا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ باڈی لوشن لگانے ہیں؟ بس ہو گیا۔ لیکن آداب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ادب دیکھیں وضو کا کہ کتنا اہتمام فرمایا، کتنی خوبصورت سنتیں ایڈ کی ساتھ۔ یار منہ کو بھی، ناک کو بھی، کانوں کو بھی، گردن کو بھی۔ اچھا پھر اس میں مزید ادب دیکھیں، قبلہ رو ہو کے، یار طہارت لے رہا ہوں تو پھر میں اللہ کی طرف منہ کر کے لے رہا ہوں، جو سمت ہے۔ اللہ والے تو یہ ادب بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح سے اب یہ قبلہ رو ہونا نہ یہ فرائض وضو میں سے ہے، نہ یہ واجبات وضو میں سے ہے۔ اب اتنا اہتمام جو بندہ کر رہا ہے وہ کیسے کو بڑے بڑے بلنڈر کرے گا؟ اسی طرح سے اگر آپ غور کریں، وضو کے دوران آداب وضو میں سے آپ باتیں نہ کریں، کلام نہ کریں۔ کیوں؟ پیا کے سامنے پیش ہونے کے لیے سج رہے ہیں، پوری توجہ سے وضو کریں، یہ آداب وضو ہے۔ دیکھیں نا کہ کتنا اللہ کے ساتھ مگن ہو گئے، مالک تیری حضور پیش ہونا ہے۔ ابھی محبوب سے ملنا ہو، دلہن کتنی تیاری کرتی ہے جب اس کی شادی ہو رہی ہے، دولہا تیاری کرتا ہے، بڑا نک سک سے تیار ہوتے ہیں ہم۔ کہیں کسی اچھی امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا ہو، بھئی سارا تیار ہونے کے بعد پھر ذرا 2-4 سپرے گردن پہ کر دیے، اور گلے ملے تو خوشبو آئے، ذرا ادھر کفس پہ سپرے کر دیے، ہاتھ ملائے تو خوشبو آئے۔ اتنی خوشبو دینا چاہتے ہو، کردار کی خوشبو بھی دے دو۔ تو اللہ کے لیے جب آپ وضو کرنے بیٹھے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں ہے آپ کو، ایسا غائب خیال، تو اللہ کے لیے تیار ہونے لگے ہیں نا، تو بڑا
بغیر کسی کے ساتھ کلام کیے وضو کریں، طہارت حاصل کریں، مکمل دھیان طہارت کی طرف ہو، بلکہ اسی وضو سے کیفیت نماز شروع ہو جائے گی کہ مالک رفتہ رفتہ دھوتا جا رہا ہوں اور ترک کرتا جا رہا ہوں، ان آنکھوں نے گناہ کیے تھے، دھو کے تیری بارگاہ میں پاک لا رہا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ ان ہاتھوں نے گناہ کیے تھے، مالک آج دھو رہا ہوں، اس نماز کے بعد اب نہیں کروں گا، بالکل پاک ہو کر آ رہا ہوں۔ ایسے تو نہیں فرمایا گا قیامت کے دن اعضائے وضو چمکیں گے۔ حدیث کا مفہوم سنا نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، میرے امتی ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو کی برکت سے، اور میں اپنے ان امتیوں کو پہچانوں گا، بلاؤں گا کیسے؟ ان کے اعضاء جو ہیں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ کبھی اس طرح سے وضو کیا؟ کبھی ایسا ادب وضو کے ساتھ شامل حال تھا؟ اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا آج تک آپ لوگوں کا وضو نہیں ہوا، لیکن صوفیاء کہہ رہے ہیں نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وضو کے بعد پھر وضو پاکیزگی ہے نا، اب بزرگ کہتے ہیں تحیت الوضو پڑھ لو۔ سبحان اللہ، میرے مالک میں نے وضو کیا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ آداب وضو میں سے ہے۔ اسی طرح پھر مسجد کے آداب ہیں، آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہو تو اعتکاف کی نیت کر لو، مالک تیرے لیے آیا، تحیت المسجد پڑھو۔ اب یہ کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ فرض ہے، اب یہ سب آداب ہیں۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو نہ کرو، یہ آداب مسجد ہے۔ اب مسجد کے اندر دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، مصلی پر دھیان کدھر ہو؟ اللہ کی طرف ہو، ذکر کی طرف، تلاوت کی طرف، فکر کی طرف، تسبیح کی طرف۔ اسی طرح غسل کے آداب ہیں، پانی فضول ضائع نہ کرو، آداب غسل ہے۔ اس لیے غسل کرو کہ مجھ سے کسی کو کراہت نہ آئے، اگر پانی میسر ہے تو روزانہ غسل کرو، صاف ستھرے رہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب آداب زندگی، ان میں آداب عبادات بھی آ رہے ہیں، احکام عبادات اور احکام معاملات جو شریعت کے ہیں وہ بھی اس میں پورے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اب گھر کے اندر بھی عبادت کا ایک ادب ہے۔ دیکھیں نا، گھروں کو قبرستان نہ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ بولے نا بھائی، اب گھر میں ادب ہے کہ آپ گھر کے اندر ایک گوشہ مختص کر لیں صاف ستھرا، جدھر بیٹھ کر آپ کے گھر والے یہ دنیاوی لغو گفتگو نہ کرتے ہوں بلکہ دینی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہو، ایک خاص کیا جائے ایک جگہ کو۔ اب یہ آداب ہے، ورنہ تو سارا گھر ہی پاک ہے۔ ادھر ٹی وی چل رہا ہوگا، ایل سی ڈی چل رہی ہوگی، ادھر اماں جی نماز پڑھ رہے ہوں گے، ادھر بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا، ادھر بچے کھیل۔ تو ایک کونا، ایک چھوٹا سا کونا، ایک ایسی جگہ بنا لیں جہاں آپ بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کرتے ہو سارے گھر والے، ادھر برکتیں اور طرح کی اتریں گی، ادھر دینی موضوعات پر گفتگو ہو، نہیں ہر جگہ ٹی وی چل رہا ہے، شیطنیت چل رہی ہے، گلا غیبت چل رہا ہے بس۔ تو گھر میں ذکر و فکر کا اہتمام ہو، اہل خانہ کے ساتھ دین کی گفتگو ہو، بچوں کو دین کے معاملات میں اپریشیٹ کیا جائے، گفتگو ہو، یہ سب آداب میں آ جائے گا نا تو ماحول۔ اسی طرح دعا کرنے کا ادب ہے۔ اب اللہ تو ہر حال میں ہر بندے کی پکار سنتا ہے یا نہیں؟ دعا کے اندر اپنی دعا کے الفاظ کے ساتھ، اپنے خیال دعا کے ساتھ محو حال تو ہو۔ رٹی رٹائی دعائیں پتہ ہی نہیں ہے، الٹا یہ کیا دعا ہے۔ کبھی آپ دنیا میں جائیں کسی بھی جگہ پہ تو آپ کسی ڈاکٹر سے مخاطب ہوں تو منہ ادھر کر کے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے ایسے بات کریں گے؟ ڈاکٹر کہے گا یہ کون ایسے بگاؤ، آپ تو ہمہ تن حاضر ہو کر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب یہ مجھے تکلیف ہے، وہ پورا ڈاکٹر کے اندر گھس جائیں گے کہ سارا علم ہی میں لے آؤں۔ اللہ کے ساتھ اتنا فور گرانٹیڈ رویہ، بس دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، بس دعا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ وہ قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں، 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں، 4 زانو ہو کر بیٹھ جائیں، ایک کیفیت طاری کریں، یہ آداب دعا ہیں۔ تو اللہ کے ولی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی متقی کی بات ہو رہی ہے کہ تقویٰ اس کو ان حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دے گا۔ اسی طرح نماز کے آداب۔ اب نماز کے آداب میں مطلب اگر آپ دیکھیں فرائض نماز میں تو قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جانا ہے نا،
اب آداب نماز میں ہے کہ صرف قبلہ رو نہیں، قلب بھی جو ہے وہ قبلہ رو ہو جائے، ذہن بھی قبلہ رو ہو جائے، یہ آداب نماز ہے۔ اسی طرح صرف چہرہ نہیں، دل بھی اللہ کی طرف، تو ایسا دھیان طاری ہو نماز کے دوران۔ یہ آداب نماز بتا رہا ہوں۔ نماز تو آپ کی ٹکریں آپ نے مار لیں، اللہ قبول کر لے گا، پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جیسی بھی نماز تھی۔ اگر نماز کے سارے ارکان ادا ہو گئے ہیں تو شرعی لحاظ سے تو ہو گئی نا بھائی، نہیں سمجھ آئی؟ ارکان نماز اگر پورے ہیں، طہارت تھی، جگہ پاک تھی، وضو تھا، نماز کا وقت تھا، تکبیر تحریمہ کئی تھی، جو فرائض نماز تھے وہ ادا کیے تھے، بس ٹھیک ہے، نماز تو پرفارم ہو گئی۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہے گا نماز نہیں بھائی پڑھی، لیکن جمیع آداب نماز بھی پرفارم ہوئے، اللہ والے کے تو ہوں گے۔ پھر نماز کے بعد سے دوسری نماز تک حالت نماز قائم رہے گی اس کے اندر۔ ایک تو ہے نا شکل نماز، اور وہ جو نماز کی کیفیت ہے وہ قائم کیوں نہیں رہی ظہر تک؟ وہ اللہ اکبر جو آپ نے کی تھی تو آداب نماز ہے نا۔ اسی طرح سے جب اللہ کی بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تو پھر دھیان اور خیال رب کی بارگاہ میں ہو نا۔ وہ مومن خان مومن کا شعر ہے نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، یہ گویا آگے وہ بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، گویا سے رزلٹ نکال رہے ہیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، یعنی کہ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، پھر کوئی اور نہیں ہوتا، تم ہی ہوتے ہو۔ تو اب آپ جب حالت نماز میں ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ اللہ کے ہیں۔ اسی طرح سے سونے کے آداب ہیں۔ اب سونے کے آداب میں آپ کو ایک بڑی نادر بات بتاتا ہوں، بڑی مشکل ہے یہ کرنی، کہ نیند کو موت سمجھ کر سونا ہے کہ پتہ نہیں میں اٹھوں گا کہ نہیں۔ اب اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں، جو نیند موت سمجھ کے سوئی جائے گی وہ کسی کا بغض لے کر سوئی جائے گی یا سب سے معافی لے کر معاف کر کے اللہ کو راضی کر کے مثبت خیالوں میں سوئی جائے گی؟ اس نیند کو اچھے خواب آئیں گے جو خواب میں پہلے 4 دشمنوں کو مار کے دنیا کو گالیاں دے کے برے خیالات کے ساتھ سو رہا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا نیند تو موت ہے، تمہیں کیسے پتا کہ تم صبح اٹھو گے؟ تو اب حوالے ہونے لگے ہو اللہ کے، تو سوتے ہوئے سب کو معاف کرو، سب کی معافیاں اللہ سے مانگو، شاید جو اللہ روح نہ لوٹائے۔ اور یاد ہوگا پچھلے بیان میں میں نے کیا کہا تھا کہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ جب اٹھائے جائیں گے، روح قبض کر لی گئی، تو یہ جو روزانہ سوتے ہو، روزانہ روح مولا کی بارگاہ میں جاتی ہے اور روزانہ لوٹائی جاتی ہے، ڈیلی حساب دے کے آتی ہے۔ یاد نہیں ہے ڈیلی کلوزنگ اور منتھلی کلوزنگ؟ پچھلے بیان میں نے سمجھائی تھی جنہیں یاد ہو۔ تو اب سونے کے آداب میں کبھی اس ادب کا خیال آیا؟ اچھا، اب جاگنے کے آداب کو بزرگوں نے کیا لکھا؟ باس بعد الموت، یعنی موت کے بعد زندگی ہے نا، تو صبح اٹھنے پر اس کیفیت کو لیا کہ یہ موت کے بعد اٹھایا گیا ہوں، لہٰذا میری پیشی ہونے والی ہے۔ اس کیفیت سے اٹھے ہیں کبھی؟ نہیں سمجھے؟ باس بعد الموت پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ جو ایمان ہم لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، تو اس میں ہم باس بعد الموت پہ، بعد والی زندگی پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی اس طرح سے صبح کیا کہ بھئی آج میں اٹھا ہوں، اب میری پیشی ہے رب کے حضور، آج آخری دن ہے، میں پیش ہو گیا ہوں آج کے دن میں۔ اٹھنے پہ یہ خیال تھا، یہ آداب نیند اور جاگنے میں سے یہ ادب ہے۔ تقویٰ کی یہ تعریف بتا رہا ہوں کہ جمیع آداب شریعت کی حفاظت کا نام تقویٰ ہے۔ یہ حضور غوث پاک کے قول کی ابھی تک شرح کر رہا ہوں، سمجھ آئیے بات کی؟ تو اب سونے کے آداب، اسی طرح سے بھائیو یہ جو تمام خیالات ہیں، یہ تمام خیالات لوگ کو منفی تصور سمجھایا، مثبت تصور سمجھایا، یہ تمام خیالات انہی سے ارادات بنتے ہیں۔ انہی سے کیا بنتے ہیں؟ ارادے، اور انہی سے پھر افعال بنتے ہیں، اور انہی افعال سے اعمال بنتے ہیں، اور متواتر اعمال صالحہ سے عادات بنتی ہیں۔ متواتر اعمال صالحہ سے عادات، اور عادات جو ہے، یہ جو عادت ہے، یہ فطرت ثانیہ بنتی ہے۔ اب یہ جو فطرت ثانیہ ہوتی ہے، یہ انسان کا کردار کہلاتا ہے۔ یہ ہے کردار کی تعبیر کا پروسیس۔ اور اب جب پوری
پوری زندگی کو کس طرح سے جانچا جائے گا؟ آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ آپ کا ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پوری زندگی کردار پر محیط ہے، کردار سے جانچا جائے گا۔ آپ نے اس کا حساب دینا ہے۔ یہ پیسے تو بعد کی بات ہے، یہ تو کردار کا ایک بیہیویئر ہے، کردار کا ایک یوز ہے۔ حساب کردار کا دینا ہے، اور آپ اسے چلائیں خیالات، ارادات، ارادات سے افعال، افعال سے اعمال، اعمال سے عادات، اور عادات سے فطرت، اور اس سے کردار۔ یہ کردار ہے۔ اب ایک صحیح صالح انسان جو حقیقت و معرفت کو پا جائے گا، وہ تبھی پائے گا نا جب چیز اس کے کردار میں سے گزرے گی اور کیفیت کو وہ پائے گا، تبھی اسے اللہ کی حقیقت اور معرفت حقیقی نصیب ہوگی نا، یا باتوں سے ہو جائے گی؟ آم آم کہنے سے آم کا ذائقہ تھوڑی آ جائے گا، آم کھانے سے ہی آئے گا نا۔ تو اب جب نیکی کی حقیقت اور معرفت انسان کو نصیب ہوتی ہے نا، تب اسے کیفیات نصیب ہوتی ہیں، تب دوام ملتا ہے۔ جسے نیکی نصیب نہیں ہوئی اسے کیفیت کیسے نصیب ہوئی ہے؟ اور جس نے نیکی رب کے لیے نہیں کی، اس کے تو نیکی والے بیگ میں سوراخ ہو گیا، کیفیت گر گئی ہے، وہ تو بندوں سے صلہ لیتا پھرتا رہا ہے۔ اور جس کی نیکی مولا کے لیے تھی، اس کو اس کا اثر اندر ہی وصول ہو جاتا ہے۔ اللہ بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، جیسے ہی آپ اس کے لیے کرتے ہیں وہ ثمر بار کرتا ہے آپ کو۔ لیکن چونکہ آپ اور ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے، اب پھر وہی بات، ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے نا، اسی لیے ہمیں نیکیاں کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اب وہ مشکل والی ٹرم یاد کریں، کیونکہ ہم تو نیکیاں بندوں کے لیے کرتے ہیں، بندے تعریف ہی نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی نیکی اللہ کے لیے کی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کرنا شروع کریں گے تو ثمر آنا شروع ہوگا، تبھی باکسنگ والے مکے اچھے لگنے لگیں گے، تبھی طائف میں پتھر کھائے جائیں گے نا، جب نیکی اللہ کے لیے ہوگی، ورنہ کیسے ممکن ہے؟ تو اب جس بندے کی نیکی حقیقت و معرفت کی کیفیت سے خالی ہے، آپ خود بتائیں، جس کو حقیقت ہی نہیں پتہ چلی نیکی کی، جسے کیفیت ہی نیکی کی نہیں آئی، ایک بندہ جس نے کبھی آم نہیں کھایا، میرا سوال ہے، آم کو ایکسپلین کر لے گا؟ ایکسپلین کرنا مشکل ہے، لیکن آم کو بتاتے ہوئے اس کا وجود نا ایک ایکزوٹک اظہار چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو وہ ٹیسٹ آ جائے گا اندر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو بندہ خود نیک نہیں ہوتا اس کی تبلیغ مؤثر نہیں ہوتی، وہ بے شک جتنی باتیں کرتا رہے، اور جو خود نیک ہوتا ہے اس کی تبلیغ میں وہ جو کیفیت ہے وہ ایمٹ ہو کے دلوں پر جا رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کی صحبت لوگوں کو بدلنے لگ جاتی ہے، اس کی تبلیغ مؤثر ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے اب نماز کے آداب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متوجہ اللہ ہو جانا، اب یہ آداب نماز کے خلاف ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ رب کے حضور کھڑا ہوا جائے اور توجہ رب کے حضور نہ ہو، ادب نماز کے خلاف ہے، اور دھیان اور توجہ اور خیال کہیں اور ہو۔ اگر نماز کی قبولیت کا معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، کیا بھائی نماز کس نے قبول کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے، مگر آپ کی ادائیگی نماز کا معاملہ آپ کے ذمہ ہے، قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ نے جب پوری طرح سے ادا ہی نہیں کی، اس کو چھوڑے بعد میں قبول ہوتی ہے یا نہیں، آپ نے اپنا کام پوری طرح سے کر دیا ہے۔ ایک بندہ اگر وہ ایک جہاز کا میکینک ہو اور جہاز کی مشینری کو اس نے پوری طرح سے فٹ نہ کیا ہو، اور وہ بندہ یہ کہے کہ جہاز اب اللہ توکل اڑ جائے گا، تو اس بندے پر ریلائے کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے نماز پڑھی ٹکروں والی، نہ دھیان اللہ کی طرف تھا، نہ توجہ اللہ کی طرف تھی، اب آپ نے اللہ کے ذمہ کرم پہ چھوڑ دیا کہ اللہ قبول کرے گا، وہ تو کرے گا، آپ نے اپنا پارٹ پورا ادا کیا۔ یہ جو تھا یہ تو تقوی کی کمی سے تھا۔ فرض تو چھوڑنا سرین گمراہی ہے نا، فرض تو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ کیا فرض میں آپ نے ادب کو بجا لائے؟ کیا مصلی پر کھڑے ہوتے ہوئے تمام دھیان چھوڑ دیے؟ کیا ہر چیز کو دیس نکالا کر دیا؟ کیا آپ نے یہ دھیان کیا کہ میں کائنات کے مالک سے ہم کلام ہو رہا ہوں؟ اب اس کیفیت کو محسوس کریں کہ میں کائنات کے مالک سے ہم کلام ہو رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف مجھے مل رہا ہے۔ اور یہ انبیاء کی شان تھی، انبیاء کے طفیل الصلاۃ و معراج المومن، مومن کو یہ شان ملی۔
دنیا میں اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو، بندہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ابھی آپ کسی وزیر اعلیٰ سے، وزیر سے، پرائم منسٹر سے، آئی جی سے بات کریں، کتنے کے متوجہ ہوں گے؟ تو کائنات کا بادشاہ جو بڑوں کا بڑا ہے، آپ اپنے کسی بڑے سے بات کر رہے ہوں، آپ کی توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ اگر بڑا بات کر رہا ہو، بڑا اپنے بچوں سے بات کر رہا ہو، بچے اس کی طرف نہ دیکھے تو باپ کیا کہے گا؟ بیٹا میری طرف دیکھو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اتنے چھوٹے ہیں اور اللہ سے بات کرتے ہوئے آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ وہ تو تمام بڑوں کا بڑا ہے۔ یہ ادب نماز ہے جو آپ کو نصیب ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تقوی نصیب نہیں ہے جو آپ کی توجہ اللہ کی طرف کرواتا۔ وہ آپ کے آداب کی حفاظت کرنے والی قوت آپ کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایک بیٹی باپ سے بات کر رہی ہو اور حیا سے خالی ہو، دنیا کیا کہے گی اس بیٹی کو؟ تو جو بیٹی کا بھی رب ہے اور باپ کا بھی رب ہے، کیسی بے حیائی ہے کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے اور دھیان کہیں اور ہے۔ کیسی بے حیائی ہے کہ رٹے رٹائے جملے ہیں جیسے معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں کچھ پھینکا جا رہا ہے یا پیش کیا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ یاد رکھیں کہ اگر مخاطب آپ کی، اچھا ایک اور چیز دیکھیں، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں بات کریں یا دنیا میں آپ ایک معیار دیکھ رہے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کسی سے مخاطب ہو اور مخاطب توجہ نہ دے یا بات کا جواب نہ دے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کسی سے بات کریں، کوئی بیٹا اپنے باپ سے بات کر رہا ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا باپ بیٹے کو جواب نہیں دیتا۔ یہ تو گفتگو کے آداب کے منافی ہے نا۔ اگر ایک بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو جواب نہ دے تو مغرور کہا جائے گا نا، اسے کہا جائے گا نا۔ اسی طرح ایک بڑا آدمی کسی چھوٹے سے بات کر رہا ہو اور چھوٹا توجہ نہ دے تو اسے بے ادب کہا جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بندہ اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہو اور تمام ضابطوں کو خود بنانے والا اور تمام ضابطے سکھانے کے لیے اپنا محبوب بھیجنے والا اس بندے کو جواب نہ دے جو خود خالق ہے۔ تو اب بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے تو اللہ بھی تو بندے کو جواب دے رہا ہوگا۔ جب بندے نے کہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تو بندے نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہاں میرے بندے تو نے حق کہا۔ جیسے بندے نے کہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے کہا ہوگا آمین، قبول ہے۔ بندے نے کہا ہوگا الرحمن الرحیم، اللہ نے کہا ہوگا بالکل حق بولا ہے۔ اس کی کیا کیفیت بندے کے وجود پہ واپس آئی ہوگی اور وہ کیسی برکات ہوں گی جو اس بندے کے اوپر نازل ہوگی۔ لیکن یہ بندہ تو توجہ میں ہی نہیں ہے، اس نے کیسے وصول کی ہوگی؟ یہ تو محروم رہ گیا وصول کرنے سے۔ وہ جو نیکی کی کیفیت اسے آنی تھی، وہ جو ہمیں نیکیاں مشکل لگتی ہیں، کیوں اللہ والوں کو آسان لگتی ہیں؟ کیونکہ وہ کیفیات وصول کرتے ہیں اللہ سے۔ تو اب جب اس دھیان سے آپ نماز پڑھیں گے کہ اللہ سے کلام ہو رہا ہے، مناجات ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کی توجہ، آپ کی مشغولیت، آپ کی تواضع یعنی عاجزی، جھکاؤ، محویت، مگن ہونا، یہ خود بخود آ جائے گا۔ اور جب یہ آپ کی نماز میں آئے گا تو یہی تو خشوع و خضوع ہے، یہی چیز تو خشوع و خضوع ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ مکمل طہارت آپ کریں گے، اپنے وجود کی طہارت۔ اسی طرح سے جب آپ مکمل طہارت کرتے ہیں، فرائض نماز کو ادب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو آپ کو پھر تمام برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور آپ کو وہ رحمتیں نصیب ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ دنیا میں نیک کام کر سکتے ہیں، آپ کو طاقت مل جاتی ہے۔ اور جب آپ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھتے ہیں، آپ خود سوچیں، حدیث کے لفظ ہیں، اس کا معنی ہے حدیث کے الفاظ کا کہ بعض جو لوگ ہیں نا، ان کی جو نماز ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کا چھٹا حصہ بھی ان کے ثواب میں نہیں لکھا جاتا، کسی کا 8واں، کسی کا 10واں حصہ، یعنی اتنے حصے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو ان کی نماز کے یہ حصے نہیں ملتے۔ کیا اس ہر حصے میں برکت نہ ہوتی ہے الگ؟ تو جو نماز جمی آداب کے ساتھ نہ پڑھی جائے وہ نماز محروم رہ جاتی ہے اپنے ثواب میں سے۔ اب آپ کو وہ انرجی نہیں ملی جس سے آپ کے ایمان نے اور ترقی اور پرواز کرنی تھی، کیونکہ آپ نے صحیح طرح سے ادا ہی نہ کیا ایک چیز کو۔ تو یاد رکھیں اسی طرح سے کہ جب آپ آداب معاشرت میں کسی بڑے کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ
کو اس کی گفتگو کے لیے توجہ دینا فرض ہوتا ہے۔ ٹیچر اگر یہ کہے نا لسن ٹو می تو بے ادب کلاس ہے۔ ٹیچر کو بار بار یہ کہنا پڑے تو سمجھ جانا کہ سامنے متقیوں کی کلاس نہیں تھی، کہ وہ بندے جو آپ کا میرا سوشل ایگریمنٹ تھا کہ میں 2 گھنٹے بیان کروں گا، آپ دل جمی سے سنیں گے، آپ تو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ پر یہ ادب واجب آتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو سننا ہے۔ اسی طرح سے باپ ہو، بڑا بھائی ہو، بہن بھائی، آداب گفتگو میں توجہ دینی ہے، محبت دینی ہے، سننا ہے۔ اللہ والے میں یہ ساری خصوصیتیں ہوں گی، اسی لیے تو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی انہیں مخاطب کرتا تو صرف رخ انور نہیں اس کی طرف پھیرا کرتے تھے، جسد اقدس کو بھی اسی کی طرف پھیر دیا کرتے تھے۔ اور کیسے جمیع آداب آپ کی اپنی مبارک سیرت میں تھے کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا اور میں چھوٹا تھا آپ کے پاس، لیکن مجھے حسرت رہی کہ میں 10 سالوں میں کبھی رسول اللہ کو سلام میں پہل کر دوں، ہمیشہ حضور مجھے پہلے سلام کرتے ہیں۔ یہ اخلاق دیکھیں۔ اب ہم تو انتظار کر رہے ہوتے تم گستاخ، تم نے سلام ہی نہیں کیا۔ اسی طرح سے اگر آپ نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون ہے پاک، کون ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اور دھیان کسی اور اعلیٰ کی طرف ہے، یہ کیسی عجیب سی گستاخی ہے۔ منہ سبحان ربی الاعلیٰ رب کو کہہ رہا ہے سجدے میں، اور دھیان کہیں اور ہے، تو اعلیٰ کون ہوا اس وقت؟ اعلیٰ تو رب تھا، تو رب کی طرف دھیان نہیں ہے تو کہیں اور ہے، تو پھر قول و فعل میں تضاد ہے۔ تو زندگی میں یاد رکھیں، آداب زندگی میں ایک ٹھہراؤ ہے، آپ کی چال میں ٹھہراؤ ہو، آپ کے بولنے میں متانت ہو۔ یہ نہیں کبھی تو آپ مر کے چل رہے ہیں، کبھی آپ شوٹ بنے ہوئے ہیں، کبھی آپ کیسے ہیں چل رہے ہیں تو اڑ رہے ہیں، دھیان ہی نہیں ہے چلتے ہوئے، کبھی کسی سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی کسی سے ٹکرا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو آدھی چیزیں ادھر گر گئی ہیں، آدھی ادھر گر گئی ہیں، پوری توجہ ہی نہیں ہے آپ کی طرف، لاسٹ مائنڈڈ آپ لوگ ہیں۔ تو آپ کو تو آداب معاشرت ہی نہیں آتے۔ چلتے ہوئے ایک متانت اور ایک وقار ہو، نہ آپ دوڑ کے چل رہے ہوں، نہ آپ گھسٹ کے چل رہے ہوں کہ ساتھ والا تھک جائے۔ ٹھہراؤ ہو گفتگو میں، آپ گفتگو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے، فرمان ملتا ہے اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تو گنے جا سکتے تھے۔ یہ متانت اور ٹھہراؤ ہے گفتگو کرنے میں۔ ایک دم لہجہ تیز، موڈ اچھا ہے تو خوشی باہر نکل رہی ہے، موڈ برا ہے تو جائز جواب بھی آپ نہیں دے رہے۔ اسی طرح رمضان کا ادب ہے، کوشش کریں کہ عبادت کے جو تمام حصے ہیں وہ نصیب ہو جائیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب حدیث میں ملتا ہے، کئی روزہ دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بس انہوں نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا ہوتا ہے، نہ ان کی کان کا روزہ، نہ ان کی آنکھ کا روزہ، نہ ان کی زبان کا روزہ، نہ ان کے ہاتھ کا روزہ۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح حج عمرے کو دیکھ لے، اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کو دیکھ لے، جتنے بھی احکام ہیں ان کے آداب ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی بات ہے، اگر کسی کو آداب سمجھ نہ آئے، اس کی توجہ چاہتا ہوں، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیں، سارے آداب آپ کو آ جائیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے ایسے چیزیں اچھی لگتی ہیں، جیسے آپ کو اچھی لگتی ہیں نا ایسے ہی دوسروں کو دینا شروع کر دیں۔ اب آداب میں کوتاہی اگر آپ سے ہو رہی ہے، بے شک یہ بجا ہے، اس سے دوزخ نہیں ملے گی، کیونکہ بے نمازیوں والا عذاب تو نہیں ملے گا نا، نماز تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں۔ لیکن اب سنیں ہوگا کیا؟ آداب جب آپ کے پاس نہیں ہوں گے نا تو قربت الہی کے بڑے بڑے درجات سے آپ محروم ہو جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور اس محرومی کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس پر مزید جس زندگی میں یہ درجات ملنے تھے نا اس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، اس لیے اس محرومی کا ازالہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسا نقصان ہے جس کا مداوع ہی نہیں ہے۔ اگر آج جمیع آداب کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہر چیز میں آداب کا خیال رکھیں گے، تو آپ کو جنت تو نہ صرف انہیں بھی مل جائے گی جنہوں نے فرائض ادا کیے تھے،
لیکن آپ کو وہ اعلیٰ جنت ملے گی اور وہ قرب الہی کے درجے ملیں گے ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو کئی کو نہیں ملیں گے۔ تو اور وجہ کیا ہوگی کہ آداب عبادت اور معاملات کے وہ ملحوظ نہیں رکھے گئے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، ہر عبادت کا، ہر معاملے کا، زندگی کے ہر معاملے کا ایک ادب ہے۔ تو اب تقویٰ کا نصیب ہو جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسانی زندگی ہر اعتبار سے مؤدب ہو جائے گی، اور جب آپ عبادات کر لیں گے تو معاملات زندگی آ جائیں گے، یعنی ختم کرتے ہیں بات کو، ملاقات و گفتگو آ جائے گی، اسی طرح سے معاملات تجارت و معاش آ جائیں گے، اسی طرح سے معاملات سماجیات آ جائیں گے، سوشل سرکل، بلانگنگز آ جائیں گی، اسی طرح انسانوں کے انسانوں سے معاملات آ جائیں گے، اسی طرح انسانوں کے اور مخلوقات سے معاملات آ جائیں گے، اسی طرح انسانوں کا اشیاء کے استعمال کے ساتھ تعلق نظر آنے لگے گا۔ غرض یہ کہ ہر ایکٹ، ہر فعل انسانی کا ایک ادب ہے۔ اللہ والے کی گاڑی موٹر سائیکل بتا دے گا کہ یہ اللہ والے کا، اس کا لباس بتا دے گا کہ یہ اللہ والے کا لباس ہے، اس کی گفتگو بتا دے گی کہ یہ اللہ والا ہے، اس کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا، کیونکہ کچھ بھی جمیع آداب سے خالی نہیں ہوگا، کسی صورت نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا ولی ہر مقام پر اور ہر معاملے میں الگ اور منفرد نظر آئے گا۔ اب بندہ یہ کہے گا یار میں ان جیسا کیوں نہیں ہوں؟ بھئی تم ان سے بھی اچھے ہو سکتے ہو، جمیع آداب کا خیال رکھ لو، ان پر تو رنگ اس نسبت کو فالو کرنے کا رنگ ہے۔ اب تم جلتے رہو، تم کہو جی ہم بھی یہ کپڑے پہن رہے ہیں، ہم پہ نہیں کھل رہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ان پر تو رنگ کہیں اور سے آ رہا ہے، تمہاری جلن ایویں فضول ہے، ان کے ساتھ مقابلہ فضول ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رنگ کو مولا کے رنگ میں رنگ لیا ہے اور آپ اپنے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، بڑا فرق ہے۔ اب کیسے رنگ نہ کھلے؟ تو رنگ تو انہی پر کھلیں گے، گفتگو انہی کی مؤثر ہوگی جو اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ شریعت کے تمام اوامر و نواہی اور تمام احکام جن کی بجا آوری خواہ فرض کے درجے میں ہے، خواہ واجب کے درجہ میں ہے، خواہ سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ کے درجہ میں ہے، خواہ استحباب یعنی مستحب کے درجہ میں ہے یا مباح کے درجہ میں ہے، ان تمام احکام کی بجا آوری کے آداب ہیں، اور ان آداب کو محفوظ رکھنا اور بجا لانا ہر حال میں ان کو بجا لانا یعنی عادت بنا لینا، اس قوت اور کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ یہ ہے متقی۔ تقویٰ کی یہ تعریف ہم نے آج پڑھی کہ انسانی جسم جو ہے نا، آپ کا جسم، اس کے بھی آداب ہیں۔ اس پر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسانی جسم کے ہر عضو کے آداب ہیں۔ آپ جب اپنی گفتگو میں کسی انسان کو کہیں مائی فٹ، تو پیر تو آپ ہی کا ہوتا ہے، لیکن کیسے فیل ہو جاتا ہے بولیں، اور اسی کو کہہ دیں مائی ہارٹ، تو عضو تو آپ ہی کا ہے نا، نہیں بات سمجھے، آپ ہی کے عضو ہیں نا دونوں۔ تو دیکھیں ان کے بھی جدا آداب ہیں۔ صرف ایک اینگل سمجھا رہا ہوں۔ کسی کو آپ کہہ دیں کہ یار تم سیاہ، اپنے ہاتھ پہ اشارہ کہ تم میرے ہاتھ میں نا نقصان کی لکیر ہو، اور کسی کو کہہ دیں تم میری آنکھ کا تارا ہو، دونوں کو نسبت آپ نے خود سے دی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ظاہری صفائی ہے، طہارت ہی دیکھ لیں، تو ان ہاتھوں کا آپ پر حق ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ نے اپنی انگلیاں چاٹ لی ہیں تو آپ ہاتھوں کو دھوئیں، ہاتھوں کا ادب ہے، ہاتھ تو آپ کے ہیں، نہ دھوئیں۔ کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا آداب میں سے ہے، آپ نہ کریں، منہ میں ذائقہ لیے رہیں۔ بال آپ کے ہیں، آپ نے سنوارے ہیں تو بالوں کا ادب ہے۔ داڑھی آپ کی ہے، آپ نے سنواری ہے، کو تیل لگا لیا ہے، کو کنگھی کر لی ہے، اس کا ادب ہے۔ آپ غور کریں نا، یہ تو آپ ہی کی چیزیں ہیں، ان میں بھی ادب ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور
اسی طرح جسم کی ظاہری آلودگی، اسے تو ہم سب دور کرتے ہیں، جسم کی آرائش کرتے ہیں مختلف لباس سے، اسی طرح باطنی آلودگی کے بھی آداب ہیں۔ آپ نے ظاہری طور پر تو غسل کر لیا، لیکن دل غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، دل کا حق پورا تو ادا نہیں ہوا۔ آپ کی آنکھ نے وضو کر لیا، لیکن نظارے میں شہوت ہے تو آنکھ کا وضو تو نہ ہوا، بس دھلی۔ آپ کے کان کا آپ نے مسح کر لیا، لیکن غیبت کو مسلسل سن رہا ہے، حق تو ادا نہ ہوا کان کا۔ اللہ نے کان کس لیے دیے تھے؟ کیا سنانے کے لیے دیے تھے؟ یہ سارا گند، یہ ساری زبان کس لیے دی گئی تھی؟ اس کا حق ادا ہوا؟ اس کا آداب، اس زبان کے آداب میں سے تھا کہ اس کو باطل اور فاسد چیزوں کے اندر استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ کے جسم کو قوت ملی، اس کا ادب کیا ہے؟ کہاں استعمال ہوئی؟ آپ نے اپنے وجود کی توانائی کو کہاں استعمال کیا؟ اللہ کی نعمتیں کھا کر آپ نے خون بنایا اور پھر نافرمانی میں چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا یہ کان کے متعلق، آنکھ کے متعلق، قلب کے متعلق، اور ان کے احوال کا سوال ہوگا۔ آنکھ کہاں استعمال ہوئی، کان کہاں استعمال ہوا؟ تو یاد رکھیں، بزرگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ بیماری اچھی ہے اس صحت سے جو انسان کو گناہ سے بچا دے۔ اس بیماری کو بزرگوں نے پسند کیا اس صحت کے بدلے۔ تو فہم، عقل، طاقت، صلاحیت، تعلقات، علم، عمل، دولت، مال، اقتدار کہاں استعمال ہوا ہے؟ یہ سب کے آداب ہیں اور ان سب کا سوال ہے۔ یہ سب کہاں استعمال ہوا، کہاں استعمال کرتے رہے ہیں؟ اور غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس کا استعمال انسان کرتا ہے اس کا ایک ادب ہے، اور ہر عضو جس کا ایک استعمال ہے اس کے لیے ایک شرعی حکم ہے اور اس کا ایک ادب ہے، اور ہر شے کو استعمال اس کے مکمل ادب کے ساتھ بجا لانا، ہر چیز کے لیے جو حکم ہے اس کو مکمل ادب کے ساتھ بجا لانا، یہ تقویٰ ہے اور یہ متقی ہونے کی دلیل ہے۔ تو ادب سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، جو آپ کو سمجھایا کہ جو سیکھتا ہے یہ ادب اور یہ فن اسے آسان لگتا ہے۔ جیسے آپ کو پیچھے مثال دی ہے، معاف کرنا عادت و طبیعت بن جاتا ہے اور زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اور مثبت دیکھنے کی عادت و طبیعت بن جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، دنیا داری کی پرواہ ختم ہونے لگتی ہے، ایک دم آپ کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ وہ جو چیزیں کل تک آپ کو اچھی لگتی تھیں اب اچھی نہیں لگتی، دل سے اتر جاتی ہیں، اور آپ کے لیے دنیا داری کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ان اشیاء کی محبت نکل جاتی ہے۔ جیسے پیاس میں پانی پینا آسان لگتا ہے نا، پیاس میں پانی پینا کتنا آسان لگتا ہے، تو یاد رکھیں نیکی کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ انسان کے اندر رب نے روح کو پھونکا ہے اور اسے تشبیہ دی ہے اپنی قدرت سے کہ میری روح، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ روح جو مالا اعلیٰ سے آئی ہے اس کے لیے اسی کی راہ پہ چلنا مشکل ہو، اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو۔ تو یاد رکھیں یہ چیزیں تب آسان ہوں گی جب آپ ادب کو سیکھیں گے اور پھر اپلائی کریں گے اپنی زندگی میں، اور اگر نہیں سیکھیں گے اور اپلائی نہیں کریں گے تو پھر آپ مشکل کا شکار رہیں گے۔ آپ کہیں گے ہم سے تو اخلاق نہیں دیا جاتا، ہم سے تو گزارا نہیں کیا جاتا، ہم سے تو معاف نہیں کیا جاتا، ہم سے تو صبر نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں اس زبان کی ہیں جو نہ اسے اپناتا ہے، نہ سیکھتا ہے، نہ اس کی پریکٹس کرتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، اس پر ختم کریں گے کہ جو مزے آپ کو دنیاوی لذتوں میں آتے ہیں، قرب خداوندی اگر نصیب ہو جائے اور آداب بجا لانا اللہ کے احکامات کا نصیب ہو جائے، تو دنیا والوں کو جو دنیا کے کاموں میں لذت نصیب ہوتی ہے اس سے لاکھوں گنا لذت احکام شریعت پر زندگی گزارنے میں نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ اس راہ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اللہ والوں کو ایثار اور قربانی دے کر سخاوت کر کے لطف آتا ہے، آپ کو اور مجھے کھا کے آتا ہے، آپ کو اور مجھے لے کے آتا ہے، آپ کو اور مجھے جمع کر کے آتا ہے، انہیں یہ لطف بانٹ کر آتا ہے، اور ہم مجبور ہیں اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں نا ہم لالچی ہیں، سب لالچی ہیں،
ہم سمجھتے ہیں ہم 2 نمبر ہیں نا، سب 2 نمبر ہیں۔ تو یاد رکھیں جب یہ تقوی نصیب ہو جاتا ہے تو زندگی اور بندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اے لوگو اللہ کی بات مان کر دیکھو، آپ لوگوں نے بات نہیں مانی، اللہ کی بات مان کر تو دیکھو، اس نے جو کہا ہے امر بالمعروف وہ کر کے تو دیکھو، اس نے جو نہی عن المنکر کہا ہے اس سے رک کر تو دیکھو۔ اگر یہ کر کے دیکھو گے پھر حقیقی لذت میں آپ کو نصیب ہوگی۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے دیکھو، کسی اللہ والے کی زندگی کو دیکھو، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یار یہ سب میں نہیں کر سکتا، یہ کیسے کر گیا، اور پھر انسپائر ہوگے اور پھر آپ وہ کرنا شروع کرو گے۔ اور اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے گی، وہ جو حقیقی ایمان ہے، آپ سب کچھ کر گزرو گے۔ تو ختم کرتے ہیں اسی بات پر جو ہم نے تقوی کی تعریف کی کہ تقوی اس تعریف کی آج شرح کی، اب آگے اگلی تعریف بیان کریں گے اگلے بیان میں کہ تقوی جمیع آداب شریعت کی حفاظت کا نام ہے۔ اور اگر آپ کو عشق نصیب ہو جائے گا، ایمان یعنی نصیب ہو جائے گا، تو پھر بات یہ ہے کہ جیسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے نا، وہ فیصلے ایمان کی روشنی میں کرتا ہے، عقل کی روشنی میں نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا عقل کیا کہتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میرا ایمان کیا کہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کروڑ روپیہ پڑا ہے، عقل کہتی ہے اٹھا لو، ایمان کہتا ہے تیرا نہیں ہے، نہیں اٹھانا۔ وہ ایمان کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے۔ تو فرمایا عقل والوں کے مقدر میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک